رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ آغاز میں گزارش ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کرنا مت بھولیے۔ آپ اپنے ڈونیشن ہمیں ارسال کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کال کر کے آپ ہمیں اس بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ٹیلی فون کال کر رہے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی آپ ہمیں سوالات کر رہے ہیں، سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ پہلا سوال سر ایک اور شامل کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ محمد عمران عامر لکھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا بیٹا ہے 16 سال کا، وہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کو دماغ میں جھٹکے لگتے تھے، 5 سال علاج ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ میڈیسن کا ایڈکٹڈ نہ بنائیں، اسے آرام کرنے دیا کریں۔ اب وہ 13-14 گھنٹے سوتا ہے، نہ سوئے تو سر میں شدید درد ہوتا ہے، نماز بھی سختی کر کے پڑھواتے ہیں مگر روزے نہیں رکھتا، ابھی بھی 4 رکھے ہیں، تو کیا کریں اس کا، اور دعا بھی کر دیں، اللہ اس سے صحت اور تندرستی دے، آمین آمین۔ سر اللہ اکبر، والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما دے، بچے کو صحت اور تندرستی دے دے، تو ان کو اس پر سختی نہ کریں۔ اگر وہ بیچارہ اس حالت میں ہے تو سختی کرنے سے کیا ہوگا؟ تو جس حد تک وہ نماز پڑھ لے، فرض پڑھ لے، کبھی روزہ رکھ لے، کبھی چھوڑ دے، تو جس طرح ممکن ہو نا آسانی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ڈیل کرے۔ اس قدر بیمار بچے پر سختی کرنا تو اس کو مزید پیچیدگیاں پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو صحت دے دے، تندرستی دے دے، آمین آمین۔ گوہر علی لکھتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اگر ایک انسان اپنی ضرورت سے زائد جائیداد بنا لے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا حکم ہے، اور ظاہر کرے کہ وہ ان کے استعمال میں ہے؟ بھٹی صاحب میری بیٹی کے لیے بھی دعا کریے گا، اسے بہت نظر لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے۔ تو آپ خود بھی ان کو دم کیا کریں، جی نظر بد کا دم کریں، آخری صورتیں پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے اس کو دم کیا کریں۔ اور باقی یہ جو ضرورت سے زائد جائیداد بنا لی، یہ زائد کی لمٹ کیا ہے؟ آپ کے پاس بھی زائد کافی سارا ہوگا۔ نہیں بھٹی صاحب، میں تو بس گزارے کے لائق ہی معاملہ چلتے ہیں۔ یہ زائد کی لمٹ ہے کیا؟ جی جس کے پاس کھربوں روپے ہو وہ بھی کہتا ہے یار میری اپنی کمائی ہے، ضرورت کے مطابق ہے۔ تو اسلام اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا کہ کس کے پاس کتنا ہے۔ جی اسلام کہتا ہے کہ جو اس کے پاس بچت ہے، اس بچت کو اگر سال گزر جائے اور وہ استعمال نہیں ہوئی تو اس پر وہ زکوٰۃ دے۔ اس نے کمایا کتنا ہے، کتنا وہ کما سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو جب باغیوں نے گھیرا تھا تو الزام یہ تھا کہ آپ لوگوں کو مال بہت دیتے ہیں، آپ نے فلاں کو اتنے دے دیے، اتنے دے دیے۔ تو انہوں نے اس وقت ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جس دن میں خلیفہ بنا تھا پورے عرب میں میرے سے زیادہ کسی کے پاس اونٹ نہیں تھے، اور آج میرے گھر میں صرف 2 اونٹ ہیں۔ کسی کے پاس اتنا مال سونا چاندی کی صورت میں موجود نہیں تھا جتنا میرے گھر میں تھا، اور آج میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو مال بہت بنایا، کدھر ہے وہ؟ تو ایسے جھوٹے الزامات تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو اسی طرح یہ بھائی یا بہن جو بھی ہیں، جتنا کو مرضی مال کما لے، اگر وہ اس کی زکوٰۃ دیتا ہے، جو اس کی بچت ہے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کی فیکٹریاں ہیں، بے شک 20-30 بھی ہوں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کی آمدن جو آئی ہے وہ اگر اس کے پاس سیف پڑی ہوئی ہے سال بھر، تو اس پر اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مال حلال ہے، بے شک وہ کھربوں روپے بھی ہو، جائزہ اس کے لیے رکھنا اور رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نصرت صاحبہ ہیں، لکھتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتی ہیں ہمارے علماء ایک گلدستے کی طرح ہیں، ہر پھول کی خوشبو بہت محصور کن ہے، اور ہم اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین جی آمین۔ یاسر ٹبانہ لکھتے ہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نظامی صاحب میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، مدیحہ نیم کا مطلب ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، مدح کا معنی ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، جی، اور مدیحہ کا معنی 2 ہو سکتے ہیں۔
تعریف کرنے والی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا معنی کہ تعریف کی ہوئی، لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دونوں معنی ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ عرفان صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے، وعلیکم السلام سر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بیان کر دیں، ٹرانسمیشن میں یہ پوچھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو ذر غفاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانثاران میں سے ہیں، جی جب کہ ابھی مسلمان ہونے والوں کی تعداد 6 یا 7 تھی۔ جی تو ان کے اسلام لانے کا بھی واقعہ بہت دلچسپ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے اور بہادر اور جنگجو بھی تھے۔ جی تو ان کا بڑے بھائی جو ہیں انیس، وہ شاعر تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ انیس جاؤ یار، تم شاعر آدمی ہو، تو یہ عرب والے الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو نبوت کے دعویٰ کرنے والی ہستی ہے یہ نعوذ باللہ شاعر ہے، جی تو اگر شاعر ہوا تو تمہیں تو پتہ چل ہی جائے گا، تم خود شاعر ہو، تو ذرا چیک کر کے آؤ۔ تو وہ بھائی آئے، کئی دن مکہ رہے، اللہ کے نبی کی کلام سنی، تو انہوں نے جا کر کہا کہ نہیں یار ابو ذر، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، جی یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ کہتے ہیں یار تو شاعر آدمی ہے، اتنے دن رہ کے بھی آیا لیکن کوئی کام کی بات پھر بھی نہیں لایا، میں جاتا ہوں اب تو گھر رہ۔ جی تو کہتے ہیں میں 40 دن مکہ مکرمہ میں چھپ کے رہا۔ کسی کو یہ بتاتے تھے نا کہ یہ بندہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، ملنے والا، تو کافر مارتے بہت تھے۔ تو یہ کہتے ہیں چھپ کے رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اتنے دن چھپ کے رہے تو کھایا پیا کیا؟ کہتے ہیں بھوک لگتی تھی تو زمزم کا پانی پیتا تھا، پیاس لگتی تھی تو زمزم پیتا تھا، اور کوئی چیز نہیں کھائی، اور اس کے باوجود 40 دنوں میں میرا یہ گوشت جو ہے نا پسلیوں کے اوپر چڑھ آیا زمزم کی برکت سے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سے پہچانا کہ مسافر کس سے ملنا ہے، کدھر آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا میں وہ جو نبی ہے اس سے ملنا ہے، تو وہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے۔ تو یہ مسلمان ہو گئے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جو پہلی خواہش کی نا وہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو ذر ابھی ہم کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، تم اپنے واقع چلے جاؤ قبیلے میں، جب ہم تھوڑے مضبوط ہو جائیں گے نا، زیادہ ہو جائیں گے، پھر آ جانا۔ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی ہمیں چس نہیں آتی، اب نہیں میں جاتا، اب تو میں ساتھ ہوں۔ نہیں کہتے ایسے چس نہیں آتی۔ اچھا۔ کیسے چس لینی ہے تو نے؟ کہنے کہ اللہ کے نبی یہ جو بڑے بڑے سردار آپ کے مخالف منکر بیٹھے ہیں نا بیت اللہ کے اندر حقہ پی رہے ہیں، تو ذرا ان کے سر کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے کہنا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، کر لو جو ہوتا جائے۔ تو وہ ادھر گئے اور ان کے سب کے سروں کے اوپر کھڑے ہو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، انہوں نے کہا ایک اجنبی، ایک غیر علاقے کا بندہ ہمارے علاقے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے سروں پر کھڑا ہو کے مسلمانوں نے اعلان کر رہا، بڑا مارا انہوں نے۔ تو پھر کسی نے کہا وہ یہ ابو ذر غفار قبیلے کا ہے، چھوڑ دو، کیونکہ وہ قبیلہ بادر بھی بڑا ہے اور ان کے تجارتی روٹ ان کے قبیلے سے گزرتے تھے، وہ بڑا ماریں گے یار، چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ جب زخم وغیرہ سیٹ ہوئے دوبارہ پھر اللہ کے نبی نے کہا چلے جو، کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی بڑا مزہ آیا، پھر گئے۔ دوبارہ جا کے پھر ان کو چھیڑا کہ میں مسلمان ہو گیا، کر لو جو ہونا ہے۔ تو انہوں نے پھر بڑا مارا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہہ کر چھڑایا کہ یہ غفار قبیلے کا سردار ہے، ہوش کر لو، تو پھر انہوں نے چھوڑا۔ تو یہ اس طرح کے جوان مرد، بہادر، شجاع اور بڑے دلدار آدمی تھے، اور ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری ہے، اور ایک ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو یہ ان کا خوبصورت واقعہ ہے، اگر مزید وقت ہو تو پھر اور تفصیل بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، جڑا والا سے ایک لائیو کالر ہے محمد آصف صاحب جی، السلام علیکم۔ جی السلام جی، مفتی صاحب سے سوال ہے جی، میں بینک میں امپلائی ہوں کہ بینک کی جاب کرنا جائز ہے؟ اچھا جی، بہت شکریہ کال کرنے کا، بھی جواب لیتے ہیں جی۔ بینک کا امپلائی ہیں کہ امپلائی ہیں اور کہتے ہیں بینک میں جاب کرنا جائز ہے۔ میرے بھائی جب آپ کو خود بھی یہ کھٹک رہی ہے، آپ کا ضمیر آپ کو کچوکے لگا رہا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ سود کو اللہ نے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ جی تو بینک سود ہی لیتا ہے، سود ہی لوگوں کو دیتا ہے، اور جتنے ورکر ہیں گویا کہ وہ اس جنگ کے اندر بینک کی صورت میں رب کے سامنے کھڑے ہیں، خواہ وہ کیسا بھی امپلائی ہو، وہ مینیجر ہے، وہ کلرک ہے، وہ کیشیئر ہے، وہ گارڈ ہے، جو بھی بینک سے وابستہ ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے دستے کا ایک رکن اور سپاہی ہے۔ تو وہ جان لے کہ وہ جنگ کس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو واضح مومنوں سے کہا کہ مومنوں ڈر جاؤ اور رک جاؤ اور باز آ جاؤ اس سود سے، ٹھیک، اور جو باز نہیں آتا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو باز نہیں آتا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو فوراً چھوڑنا چاہیے،
दूसरी कोई भी जॉब ढूंढें और फ़ौरन इसको छोड़ दें। अल्लाह ताला आसानियाँ करे। मोहम्मद अहमद वॉबर्टन से हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अहमद साहब। हेलो जी हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। मोहम्मद अहमद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम सलाम नदीम भाई, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया आपने अहमद भाई? सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद किया आपने? हाँ जी, बंद कर दीजिए। मैं क्या जी जी हुक्म करें, हुक्म करें। मैं क्या नदीम क्या हाल है? मैं क्या जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप फरमाइए। मुफ्ती साहब सवाल था कि कव्वाली सुनना जायज़ है कि नहीं? अल्लाह अकबर। जी ठीक है मोहम्मद अहमद भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और गुजारिश है कि जब भी कॉल किया करें टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, फिर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसके बाद अब मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल में टीम ही एड्रेस कर लेगी इस क्वेश्चन को। जी, आगे बढ़ते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं कि भट्टी साहब, हम आपको बहुत तवज्जो से आपकी बातें सुनते हैं। कल आपने कहा था कि कुरान पाक को बग़ैर वज़ू के पढ़ना सही नहीं, जबकि कुछ उलमा तो कहते हैं कि हम बग़ैर सर ढांपे और वज़ू के कुरान नहीं पढ़ सकते। अगर ये मुझे गौर से सुनते हैं तो मैंने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा जी, मैं विटनेस हूँ इसका। मैंने कहा था कि अगर आपने ज़बानी कुरान मजीद की तिलावत करनी हो तो वुज़ू ना भी हो तो काम चल सकता है। अलबत्ता अगर आपने मुसहफ़ को अपने हाथों में थाम कर गोद में रख कर बड़े अदब से एहतराम से पढ़ना है तो उसके लिए वुज़ू शर्त है, वुज़ू करना ज़रूरी है। और अगर आप अपने घर में हैं तो बड़ों का अदब और एहतराम करते हुए लोग कहते हैं जी सर पे दुपट्टा होना चाहिए। और अगर अपने महरम बेटे हैं, भाई हैं, उनके सामने अगर सर से दुपट्टा सिरक भी जाए तो गुनाह नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दुपट्टा लेना औला और अफजल है, लेना चाहिए। और अगर सिरक गया है तो कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं, ये हमने कहा था। तो अगर दोबारा फिर सुन लें कि कुरान मजीद को अपने हाथों में लेकर पढ़ना हो तो वुज़ू ज़रूरी है, और अगर आप ज़बानी पढ़ रहे हों तो वुज़ू ना भी हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। कारी साहब, आपने भट्टी साहब आपने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है? आधा किया है, आधा रहता है। दुआ कर दें वो जो आधा किया था वो दोबारा फिर याद हो जाए, तो कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह उसको रिवीजन करने मैं जी की। दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि आपने जो आधा याद किया है वो आपको याद भी हो जाए, और जो रह गया वो भी आप याद कर लें इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ आपने कर दी है, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ही थोड़ी सी फुर्सत मिली तो इसको मुकम्मल करना है इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन मेरा नहीं था। अच्छा जी। हमारे एक रेगुलर लिखने वाले हैं कासिम हसनैन। अच्छा जी, इंशाल्लाह। हाँ जी, उन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी की बरकतें हैं निज़ामी भाई कि वो 10 पारे आपको सिलेबस में BS के 4 सालों में 10 पारे कुरान मजीद के हिफ़्ज़ करवाते हैं माशाल्लाह। तो 5.5 मैंने शौक में कर लिए, 10 यूनिवर्सिटी ने करवा दिए, तो बाकी 15 रहते हैं। तो पाकिस्तान में आने के बाद भट्टी साहब, सॉरी टू कट यू, आप तो माशाल्लाह आयात, हवाला जात, वो अल्लाह की रहमत है, वो अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत और फजल से ही हर चीज़ मुमकिन है। तो बस आप आज आपने भी दुआ कर दी है इंशाल्लाह। तो मैं भी बस फुर्सत के लम्हात ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही फुर्सत मिली तो पहला मकसद कुरान मजीद के मुकम्मल हिफ़्ज़ करना ही है इंशाल्लाह। मेरी दिली दुआ है जी। अल्लाह ताला। और बल्कि इसका अगला हिस्सा भी क्वेश्चन का वो भी मैं आपसे पूछूंगा। एक लाइव कॉलर है, पहले उनको ले लेते हैं। उम्मे सुफ़वान इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मुफ्ती साहब, आप ठीक हैं? जी मैं नवीद निज़ामी अर्ज़ कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब सुन रहे हैं, वो ठीक हैं। फरमाइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम नमाज में भूल जाते हैं ना, जैसे 4 रकात नमाज अगर फर्ज पढ़ रहे हैं तो उसमें हम कोई एक आध रकात हमें ये लगता है कि वो मिस हो गई है, तो हम वहीं पे अगर नमाज को ख़त्म कर दें और दोबारा से 4 फर्ज शुरू कर दें तो क्या इसमें कोई हर्ज तो नहीं है कि हम अगर ऐसा कर सकते हैं क्या? जी शुक्रिया कॉल करने का। सर अभी जवाब देते हैं। सर जवाब दीजिए। इस्लाम बहुत शफ़क़त करता है हम पर, बड़ी नरमी करता है, बड़ी डिस्काउंट देता है, तो वो हमें ये दोबारा से मुशक्क़त में नहीं डालता है। इस्लाम कहता है कि आपको डाउट है कि आपने 4 पढ़ी कि 3, तो बजाय इसके कि आप सलाम फेर कर दोबारा से नए सिरे से पढ़नी शुरू कर दें, इस्लाम कहता है डाउट 3 में तो नहीं था ना, चौथी में है ना, तो 3 आपकी कन्फर्म है, चौथी रकत को पूरा करें। और ये जो डाउट आपको हुआ था तशहद पढ़ने के बाद, दुआएं मांगने के बाद,
سجدہ صاف کریں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میرے سے غلطی ہوگی، تو سجدہ صاف کریں گے تو آپ کی نماز مکمل اور پوری ہو جائے گی، نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کا اگلا حصہ تھا قاسم حسنین نے جو پوچھا تھا قرآن حفظ کے بارے میں، انہیں کائنڈلی حافظ قرآن کی شان بتا دیں۔ سبحان اللہ، حافظ قرآن کی شان نامی بھائی، ایک تو وہ ہے جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ قیامت والے دن اس کو کہا جائے گا اقرأ ورتقی، کہ قرآن مجید کو ویسے ہی پڑھو جیسے خوبصورت انداز میں دنیا میں پڑھتے تھے، اور جنت کی درجات اور بلندیاں چڑھتے جاؤ، جہاں جا کر تمہاری منزل مکمل ہوگی، تمہارا گھر اللہ نے جنت میں وہاں بنایا ہے۔ اور حافظ کے والدین کو جو اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا اور جو تاج پہنائے گا، اس کا ایک موتی اس پوری دنیا کی دولت سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ شان ہے جو آمنہ کے لال نے کنفرم کر دی۔ نظامی بھائی ایک مزہ اور بھی ہے، سر آپ کے 2 بیٹے ہیں، آپ دونوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ انشاءاللہ ایک اللہ آپ کی زبان چس آئی مجھے جی پرسوں، جب ہم رات کو یہاں 12 بجے سے بعد فارغ ہوئے، جی 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 گھر پہنچتے پہنچتے 12:30 پونا 1 ہو گیا۔ جب میں نے گاڑی باہر روڈ پر کھڑی کی نا، تو میرا ایک بیٹا اوپر والے کمرے میں قرآن اتنی آواز سے پڑھ رہا تھا کہ باہر آواز آ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، یقین مانے نامی بھائی، جو اس وقت لطف آیا نا، اور جو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ماشاءاللہ، کہ یہ وہ نیکیاں، یہ وہ فیکٹری لگ گئی ہے کہ میں تو دفتر میں مصروف تھا، کچھ نہیں کما رہا تھا، تو میرا بیٹا دیکھو تراویحاں پڑھا رہا ہے، خود پڑھ رہا ہے۔ ایک بیٹا پہلے تراویحاں پڑھا چکا ہے، ماشاءاللہ، اور دوسرا اس کے بعد اپنے طور پر قرآن مجید رات کے 1:30 بجے 1 بجے پڑھ رہا ہے، یعنی دونوں بیٹے اور آپ کے تیسرے قرآن کے ہاں حافظ جی، ہیں۔ اور تیسرا بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن، اس کو تو کہنا نہیں پڑتا، وہ خود ہی بہت ماشاءاللہ آگے ہے۔ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ، یہ سوچ کرنا، میں نے اللہ کا بے انتہا شکر ادا کیا کہ اللہ یہ جو تو نے نعمت دی ہے نا، اس کے مقابل کوئی نہیں ہے، کہ ہر وقت گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ کہیں نہ کہیں کونے میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ، کیا بات ہے بڑی صاحب، آپ نے دل خوش کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں کہتا ہوں جی ان بچوں نے دل خوش کر دیے۔ ماشاءاللہ، اب وہ بھائیوں کو دیکھ کر بہنیں بھی کیا کہتی ہیں کہ بابا اب ایک دفعہ ہمیں میٹرک کرنے دیں، اس کے بعد ہم نے بھی قرآن مجید حفظ کر کے چھوڑنا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ توفیق دے جی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک لائیو کالر ہے سر، شامل کرتے ہیں آسیہ صاحبہ بورے والا سے۔ جی السلام علیکم آسیہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ جی میری بہن الحمدللہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ یہ پیریڈ سے دوران قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ لگی، تھوڑا اونچا بولے بیٹا۔ پیریڈ سے دوران قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، ابھی جواب لیتے ہیں، سر فرمائیے گا۔ جی پیریڈ کے دوران اگر کوئی حافظہ خاتون ہے اور اس کو منزل بھولنے کا خدشہ ہو اور اس نے اپنی منزل نکالنی ہے، تو وہ گلوز وغیرہ پہن لے اور پینسل یا پین کے ساتھ اوراق کو ایسے کھولے اور آگے قرآن مجید دور رکھ کر پڑھ لے، رکھنے والا کوئی اور ہو، اور یہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو پڑھ لے۔ اور اگر وہ حافظہ نہیں ہے تو پھر اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چند دن کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پابندی لگائی ہے، تو اس کے دوران وہ ذکر اذکار کریں، دعائیں کریں، اور جب ان دنوں سے فارغ ہو جائیں تو پھر دل کھول کر قرآن مجید پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا جی کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جنت میں سب کی عمر 33 برس ہوگی، تب وہاں ہم اپنے پیرنٹس اور بچوں کو کیسے پہچان سکیں گے؟ جنت کی باتوں کو دنیا پر قیاس کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ یہاں کا ابو جو ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے، دادا ابو اور بوڑھا ہوتا ہے، اور بچے یہاں چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ جنت میں جو چیزیں ہوں گی نا، وہ ہر چیز فریش ہی ہوگی، تازہ ہی ہوگی، لیکن پہچاننے والے تو پہچانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو آپ نے اپنے دادا جی ابراہیم علیہ السلام کو پہچانا، سب نبیوں کو پہچانا ہے، اور پھر کہا کہ دادا جی کی دائیں طرف بھی لوگ بیٹھے تھے، بائیں طرف بھی بیٹھے تھے، اور آدم علیہ السلام بھی بہت سارے لوگوں کو لے کر بیٹھے تھے اپنی اولاد کو، تو سب کی پہچان وہاں ہے اور ہوگی، وہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ دنیا گزاریں جتنی ہے، جنت میں پہنچنے کی کوشش کریں تو وہاں کوئی مشکل، کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ وہاں کی ٹینشن ابھی سے نہ لیں، مسلمان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی جسمانی ہو یا روحانی ہو وہاں ہے ہی نہیں، اللہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جنت ایسی چیز ہے جہاں پریشانی کا نام تک نہیں ہے۔ ایک تو یہ نا پہچاننے میں مشکل ہوگا، مسلمان پریشان ہوگا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، تو وہاں کی پہچان اللہ خود کروائے گا انشاءاللہ، تو آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ۔ جی ایک لائیو کالر ہیں، مریم صاحب ہیں خان گڑھ سے۔ جی السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हो? जी मेरी बहन, मैं ठीक हूँ, पूछें क्या सवाल है? मुफ्ती साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई मैं ना आंखों से बीनी हूँ, मुझे नजर नहीं आता मेरा और मैं ना बच्चा। कुरान पाक की हिफाजत करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह और मैं ना 15 पारे हो गई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप मेरे लिए मुफ्ती साहब दुआ करें और आप भी, अल्लाह कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। आमीन आमीन। तो बेटा जी, अल्लाह ताला आपको अपनी बहुत सारी रहमतों से नवाजे, अपनी बरकतों से नवाजे। और एक चीज़ तो आपके लिए कन्फर्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह अर्श वाला कहता है, जब मैं अपने बंदे की 2 खूबसूरत नेमतें ले लेता हूँ वापस और वो उस पर सब्र कर जाए तो मैं उसको जन्नत ज़रूर दूंगा। अल्लाह अकबर। तो ये बेटी हमारी जो है हिफाजत भी कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इस नेमत को भी मुकम्मल फरमाए। आमीन। और जो आंखों की नेमत अल्लाह ने नहीं दी, उसके बदले में तो जन्नत पक्की हो रही है इनकी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मरियम बेटा अल्लाह सुन ताला रहे हैं बहुत सारी रहमतों से नवाजे जी। हाँ जी। चले मेरा और बेटा। भाई, जी 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 मेरा बच्चा। और वो मुफ्ती साहब ने बताया था कि जो नफल पढ़ने हैं 4 सोने से पहले, जी जी और वो वित्रों के बाद पढ़ने हैं और 2-2 करके पढ़ने हैं या फिर इकट्ठे पढ़ने हैं? हाँ जी, वो 2-2 करके भी पढ़ सकते हैं और 4 इकट्ठे भी पढ़ सकती हैं। और वो इशा की नमाज जब मुकम्मल कर लें तब पढ़ने हैं, रात सोने से वितर पढ़ पहले। के? हाँ जी, जी, वितर वितर पढ़ के पढ़ पढ़ के। लें। हाँ जी। और वो तस्बीह पर पढ़ना जायज है या नहीं? हम तस्बीह पर पढ़ सकते हैं? हाँ, तस्बीह पर वो बुजुर्ग पढ़े हैं जो भूल जाते हैं। आप तो माशाल्लाह 15 पारे याद किए हुए हैं, आपको तो नहीं भूल सकता। तो आप उंगलियों पर पढ़ा करें, और वो बुजुर्ग जो भूल जाते हैं वो तस्बीह पर पढ़ लें। वो तस्बीह पे पढ़े। जी बेटा। आपने पहले बताया था ना जब, तो मैं उस वक्त की नहीं पढ़ती। चले और ठीक मुझे है। कोई वजीफा भी बताएं कि अब मुझे सबक में मुश्किल होती है। नहीं बेटा, सबक में मुश्किल इसलिए होती है कि आप ज़्यादा याद करती होंगी ना जल्दी थोड़ा जल्दी। याद करें। तो आप थोड़ा सबक लिया करें, 2, 3, 4 लाइनें, आधा सफ़ा, तो फिर इंशाअल्लाह मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि आपने सबकी भी सुनानी है, सबक भी सुनाना है, मंजिल भी सुनानी है। तो वो जैसे जैसे पारे आगे जाते हैं ना, फिर थोड़ा सा बोर्ड ज़्यादा हो जाता है। तो आप अपने उस्ताद से कहें कि मैं 4 लाइनें रोज़ की याद करूँगी या 5 करूँगी, आधा सफ़ा करूँगी। साथ करनी है आपने? हाँ, नहीं, उनसे साथ? कहें मैं 4 करूँगी। 4 करूँगा। तो फिर मुश्किल नहीं होगी इंशाअल्लाह। ठीक है बेटा, जी। चलें, जीते रहें, खुश आप रहें। मुझे दुआएं में याद रखें। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा बच्चा, इंशाल्लाह। और जब आपका कुरान कंप्लीट हो जाए ना, आप हिफ्ज़ कर लें, फिर भी कॉल करके बताइएगा। हाँ जी, चलें, खुश हैं, जीते रहें। आगे ज़ीनत अल्ताफ़ पूछती हैं, भट्टी साहब से मेरा सवाल है कि मैंने एक स्कॉलर से सुना कि वो रिस्क के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ने के साथ सूरह वाक़या पढ़ने के बारे में बता रहे थे। क्या ये शरीयत में है? क्या ये शराइत में है, शरीयत में? आई डोंट नो। शरीयत का ये कहा होगा। हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों में ये मशहूर हो गया है कि जो बंदा रात को सूरह वाक़या पढ़ता है तो उसके रिज़्क़ में बहुत इजाफ़ा हो जाता है। जी। और गालिबन हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनसूब ये वाक़या बयान किया जाता है कि अल्लाह के नबी ने उनको ये कहा था कि तुम रिज़्क़ के लिए सूरह वाक़या रात को पढ़ा करो। या कुछ कहते हैं ये सहाबी का अपना अमल है। जी। तो सहाबी रसूल का अमल है, तो सहाबा कराम में तो शदीद गुर्बत भी पाई जाती थी। तो अगर अल्लाह के नबी का अमल हो और आपने बताया हो तो फिर तो सारे सहाबा ही करोड़पति अरबपति हो जाते। तो ऐसी बात नहीं है। रिज़्क़ की फरावानी सिर्फ माल की फरावानी नहीं होती है। अल्लाह नेकियों की तौफीक दे, ये भी रिज़्क़ है। अल्लाह से तंदरुस्ती दे, ये भी रिज़्क़ है। जी। अल्लाह सही सलामत बच्चे दे, ये भी रिज़्क़ है। अल्लाह अपना घर रहने के लिए दिए, ये भी रिज़्क़ है। तो इसलिए सिर्फ माल के लिए ही परेशान नहीं होना चाहिए, और उसके लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। अगर कोई बंदा कारोबार कर रहा है, मुश्किलात आ रही हैं, तो अल्लाह कहता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। अल्लाह से डर जाओ, गुनाह छोड़ दो, तो अल्लाह बंद दरवाज़े खोल देता है। सुभान व अल्लाह। यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और दुनिया से पता नहीं कहाँ कहाँ, जैसे वो आज कॉल आई थी ना कि दुआ मैं अल्लाह से करती हूँ और अल्लाह बंदे भेज देता है। ये क्या है, ये क्या है? जबकि ये बड़ी बड़ी तो ये खूबसूरत- वो खूबसूरत रिज़्क़ बात है। जब अल्लाह से आप डर जाएं तो अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ भेजता है कि आपकी सोच भी गुमान भी नहीं होता कि कौन आकर देकर चला गया। तो इसलिए अल्लाह से कसरत से इस्तिग़फ़ार करें और रिज़्क़ मांगें, वो रिज़्क़ अता फरमाता है। ठीक है। एक कॉलर हैं जी, मोहम्मद मुदस्सिर साहब हैं चकवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया कॉल का। पूछिए क्या सवाल है? जी, सवाल सब है कि बाज़ औक़ात ये कमरे के अंदर ना
जी जी, कमरे के अंदर क्या पूछिए। जी जी, कमरे के अंदर ये जो कुछ बच्चों के लिए या कुछ बड़ी खवातीन ने अपनी शौक से बड़े बालू रखे होते हैं। अच्छा, स्टफ टॉयज हो गया या कुछ जी जी ऐसी चीज होगी, जी बड़ा जी बालू हो गया या जी जी। छोटा बालू हो, तो क्या वो जायज है और क्या कमर? अच्छा चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपके सवाल का जवाब। स्टफ टॉयज जैसे पड़े होते हैं, टेडी बियर, बच्चों छोटे बच्चे जो हैं, हाँ जी, उनकी तालीम के लिए, तरबियत के लिए उनको ऐसे खिलौने देने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। सहाबा कराम के घरों में मौजूद थी। ख़ुद उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास भी ऐसे खिलौने थे जो काटन के बने हुए, गुड़िया, घोड़ा, परों वाला घोड़ा। बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा पूछा, आयशा ये तुम्हारे खिलौनों में परों वाला घोड़ा कैसा है? तो उन्होंने आगे से कहा, अल्लाह के रसूल आपने सुना नहीं है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का घोड़ा था, परों वाला, वो उड़ता भी था। अच्छा तो ऐसे जो खिलौने हैं बच्चों के लिए वो जायज़ हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बड़ों के लिए इस तरह के चीज़ें इस्तेमाल करना या वो सामने पड़ी हों और नमाज़ पढ़ना, तो ये इससे इज्तनाब करना चाहिए। बच्चों को दें और जब नमाज का टाइम हो तो उनको कवर कर दें और नमाज पढ़ लें। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और भी आया है जी, कि ये जो जैसे मूर्ति है और इस तरह के खिलौने जो हैं जिनमें फेस बने हो, ये बनाने जायज़ है? वही बात हो रही है ना कि बच्चियों के लिए, जैसे बच्चियों की गुड़िया है, जी जी, गुड़िया तो ज़ाहिर उसके अंदर फेस होगा, तो वो गुड़िया है ना, मुख्तलिफ ब्रांड्स, घोड़ा होगा, हाथी होगा, तो ये बच्चों को देने हैं, घर का किचन का सामान देना है, तो बच्चों, छोटे बच्चे जो नाबालग हैं उनके लिए जायज़ है, और बड़ों के लिए ऐसी चीज़ें बिल्कुल हराम है, उन्हें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उमर रियाज साहब हमारे भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम नज़ामी साहब और भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। दुआ की दरख्वास्त है मेरी वालिदा के लिए। जी आपकी वालिदा हमारी वालिदा है, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, भट्टी साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रोज़ाना फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ फरमा दिया करें। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान फरमाए और तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फरमाए। ये जो दूसरी बात की है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है जी। खाली दुआएं तो हम 57 ममालिक के अवाम कर ही रहे हैं, अल्लाह अकबर, और 57 ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो मस्त हैं अपनी अपनी हुक्मरानी में, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जिनके लिए आप दुआ के लिए कह रहे हैं वो तो तकरीबन ख़त्म हो गए बेचारे, उनके घर तबाह हो गए, उनकी फैक्ट्रियाँ, उनके हॉस्पिटल, उनकी हर चीज़ उन्होंने रेत के ढेर बना दिए हैं, और हम सिर्फ दुआएं ही करते जा रहे हैं। तो कर भी दुआएं ही सकते हैं हम आवाम के लिए, सिवाय दुआओं के और क्या है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपने उन मज़लूम बंदों की मदद फरमा दे, उनको इस जुल्म से निजात दे दे। अल्लाह बेघरों को घर अता फरमा दे, ज़ख्मियों को सेहत दे दे, शहीदों की शहादत कबूल फरमा दे। और जो आखिरी बात उन्होंने की है साहिल ने, वो कि अल्लाह मुसलमानों को गैरत भी अता फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। मिसेस रहमत हैं डस्का से हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शुक्रिया कॉल का, फरमाइए क्या सवाल पूछेंगी? मीरदाद नाम है, उसका मतलब क्या है? मीरदाद? हाँ जी, मीरदाद। जी ठीक है, शुक्रिया कॉल करने का। भी जवाब लेते हैं सर। यार ये अब ये नामों के मामले तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी, डिक्शनरी कहाँ से लाएंगे ना? अब हम ला के रख भी लेंगे। हाँ जी, तो जी हमारी टीम एक डिक्शनरी भी ला के रख दे, नामों का मतलब उनसे कहें कि वो डिक्शनरी से देखकर तो इनको मानेंगे, मतलब ठीक है, हमारी टीम फॉरवर्ड कर देगी। तो ये इस तरह के सवाल जो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ठीक है, कि नाम रखते वक्त सोचना चाहिए, पूछना चाहिए। अब रखने के हर इलाके के अपने अपने नाम हैं। हाँ जी, तो अब उन सब का माना जानना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बड़ी साहब, डिफरेंट सेग्रीगेशंस में ये सवाल पूछा गया, लेकिन शामिल करते हैं। भट्टी साहब से सवाल, प्लीज़ लैलतुल कदर का बता दें, जब हम किसी नामहरम से उनसियत कर बैठे हैं तो कुछ लोगों ने कहा बात करना छोड़ दो अल्लाह की रज़ा के लिए और दुआ मांगो इन रातों में। दूसरा कि प्लीज़ बता दें कि सब बड़े पता नहीं लैलतुल कदर की फ़जीलत के बारे में कि इस रात नामुमकिन दुआएं भी मुमकिन हो जाती हैं। वो जो उनसियत वाली बात है ना, तो वो सीधा सीधा अपने वालिदैन को राज़ी करें और बच्ची का रिश्ता मांगने के लिए उनके घर भेजें, तो ये लैलतुल कदर के आगे पीछे भी मसला हल हो सकता है। नहीं, ज़रूरत नहीं है, दुआओं तक बात चली गई होगी। अल्लाह अल मुस्तान। तो दुआ करते रहें, अल्लाह से दुआ मांगने में तो कोई अर्ज नहीं है, लेकिन उस तरह उस वक्त तक ये जो
رات کو لیٹ نائٹ باتیں کرنی ہے نا، یہ درست نہیں ہے، یہ بند کریں اور سیدھا سیدھا جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق منگنی کا پیغام بھیجیں، اور دعا بھی لیلۃ القدر میں کریں، عام راتوں میں بھی کریں، انشاءاللہ اللہ قبول کر لے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی مولانا محمد اجمل بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ہمیں یوٹیوب پہ میسیجز بھیج رہے ہیں، آپ کی کالز ہم ریسیو کر رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا لیکن ایک بریک کے بعد۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں فیضان رمضان بلیسڈ نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن۔ آپ کے سوالات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کال کرنے سے پہلے ٹیلی ویژن کا والیوم بند کر دیا کریں اور ایک وقت میں ایک سوال کیا کریں، اور پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ ضرور کیجیے۔ بڑی صاحب ایک کمنٹ شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا سوال بھی ہے۔ لکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اللہ پاک اس ملک اور قوم کو مفتی صاحب جیسے 100 مفتیان سے نوازے۔ اللہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، مجھ سے ہزاروں نہیں کروڑ ہا گنا بہتر اللہ تعالیٰ علماء ربانی اس ملک کو عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی سے دے۔ آمین، جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ زارا ذروا لکھتی ہیں شکریہ نظامی بھائی، میری بہن آپ کا بھی شکریہ۔ عروہ بطول پوچھتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اکثر ہم نماز کے بعد جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہم ذکر کرتے کرتے کچھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں؟ ذکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ دل بھی وہاں پر جاگ رہا ہو جی۔ اور اگر آپ ذکر کرتے کرتے کسی اور وادی میں پہنچ گئے اور بس صرف انگلیوں کے اوپر یا تسبیح کے دانوں کے اوپر ہی انگلیاں ہی بس گھسا رہے ہیں تو وہاں رک جانا چاہیے، تھوڑے بریک لے لیں، اپنے آپ کو حاضر کریں اور پوری دل جمی کے ساتھ اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے ذکر کریں۔ جب آپ پڑھ رہے ہوں اللہ اکبر تو آپ کے دل کے اندر اللہ کی کبریائی ہونی چاہیے۔ جب آپ کہیں الحمدللہ تو آپ کے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ تو یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوئے دل بیدار ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ پلاننگ کر رہے ہو افطاری کے ٹائم پر یہ چیزیں فرائی کرنی ہیں، یہ بازار سے منگوانی ہیں اور ساتھ تسبیح بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا لیکن بٹی صاحب آپ کسی کام میں مشغول ہیں، اپنے آفیشیل کام وہ میں، اور چیز ہے، اور آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ کام کے دوران جاتے جاتے تلاوت بھی کر رہے ہیں اور ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں، کر لیں۔ آپ کچن میں کچھ چیز پکا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتے جائیں تو جائز ہے، کر لیں۔ لیکن ایسی غفلت کہ جس کے اندر آپ کو کوئی ہوش ہی نہ ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں پڑھ کیا رہا ہوں، تو بعض دفعہ زبان اٹک جائے گی، کوئی غلط جملہ بھی ادا کر دے گی، تو پھر اس وقت رک جانا چاہیے، ٹھیک ہے، جب آپ کی توجہ نہ ہو۔ اوکے۔ عبد الغفور صاحب کمالیہ سے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی شکریہ کال کا، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی پوچھئے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شیطان کو قابو کیسے کیا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کو کیسے قابو کیا تھا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا جی۔ بٹی صاحب بزرگوں نے قابو کر کے کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان کو اتنی آسانی سے قابو آنے والی چیز نہیں جی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قوت سے شیطان کو جکڑا ہوا ہے رمضان میں، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیطان کو پکڑا تھا تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے حاصل ہوا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے کہ میرے بعد وہ بادشاہت کسی اور کو نہ ملے۔ تو ان کی بادشاہت میں ان کے اختیارات میں تھا کہ جن بھی آپ کے تابع تھے، انسان بھی، جانور بھی، پرندے بھی، حیوانات بھی، سب کچھ آپ کے تابع تھا۔
تو جب انہوں نے شیطان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو جکڑ لیا تو پھر اپنے بھائی کی یہ دعا یاد کر کے تو ان کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی کی دعا نہ ہوتی تو وہ جکڑا رہتا اور صبح تم سب دیکھتے. تو یہ اللہ کی توفیق سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے ممکن ہوتا ہے، اور ہر کسی کے لیے یہ سہولت میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ پروین اختر صاحبہ سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کرنے کا. پوچھیے کیا سوال ہے. جی میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو سنتیں غیر موقع ہوتی ہیں عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے، ان کا پڑھنے کا کیا اجر ہے، اور ان کا طریقے کا کیا ہے کہ جیسے وہ ظہر کی سنتیں پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھنی ہے یا کہ ان کا کوئی مختلف طریقہ ہے؟ جی بہت شکریہ کال کا. بڑی صاحب ابھی جواب دیتے ہیں. نوافل اور سنتیں جتنی ہیں طریقہ سب کا ایک ہی ہے. جی. اور جو فضل و کرم ہے اللہ رب العزت کا، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو کئی بشارتیں ہیں. ان میں سے ایک ہے غالباً کہ اس کو جہنم اس کے لیے حرام کر دی جاتی ہے، اور جس بندے پر جہنم حرام ہو جائے تو سمجھو جنت اس کی پھر واجب ہو جاتی ہے. تو یہ 4 نفل اہتمام سے پڑھیں تو ایک فائدہ تو یہ ہے. اور دوسرا فائدہ جو ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ قیامت کے روز اگر فرائض میں کمی کوتاہی ہوئی تو ان نوافل کے ساتھ وہ کمی پوری ہو جائے گی. یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوگا. تو ہم مسلمانوں کو حکم کیا ہے کہ کثرت سے نمازیں پڑھ لو. اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواہش کی تھی کہ اللہ کے نبی میں نے تو جنت میں آپ کے گھر کے باہر خادم کے طور پر بیٹھنا ہے. تو آپ نے فرمایا جنت میں اتنا بلند مقام چاہتے ہو فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر زیادہ نفل پڑھ کے میری مدد بھی کرو. تو گویا جنت میں جتنا بلند مقام چاہیے اتنے ہی زیادہ نفل پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. محمد اعظم صاحب سرگودا سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ. فرمائیے. سر میرا سوال ہے دجال کب نکلے گا؟ حدیث کی روشنی میں بتائیں. حالات دنیا کے کیسے ہوں گے اس وقت جب وہ خروج کرے گا؟ ٹھیک ہے جی شکریہ سوال کرنے کا. سر آج بڑے بڑے دلچسپ سوال ہو رہے ہیں. دجال جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی اس وقت آئے گا، بالکل قرب قیامت کے قریب. جی. دجال کا نکلنا قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں جب تشہد بیٹھتے، دروشی پڑھنے کے بعد جب دعائیں کرتے، تو فتنہ دجال سے پناہ کی سپیشل دعا آپ ہر نماز میں پڑھتے تھے اور امت کو پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو دجال کو ایسی کوئی دلچسپ انٹرسٹنگ پکنک سٹور نہیں ہے کہ جہاں سارے لوگ پکنک کریں گے. بہت خطرناک چیز ہے. وہ ایسا فتنہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح ایماندار ہوگا اس کے فتنوں کا شکار ہو کے شام تک ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور جو رات کے وقت شام کے وقت مومن ہے تو صبح تک اس کے فتنے کی شر انگیزیاں اس کے اوپر اثر انداز ہوں گی اور وہ صبح تک ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. تو اس کے فتنے سے پناہ کے لیے ایک تو دعا ہے، اور دوسرا آپ نے فرمایا سورہ کاف کی ابتدائی 10 آیتیں جو بندہ یاد کر لے تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. تو یہ فتنہ کب آئے گا؟ یہ قیامت کے بالکل قریب آئے گا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور امام مہدی بھی آئیں گے اور یہ دجال بھی. تو یہ یکے بعد دیگرے بالکل قیامت کے قریب آئیں گے. ٹھیک ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ کوثر صاحبہ ہیں قصور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. فرمائیے. بھائی السلام علیکم آپ کو بھی اور اجمل بھٹی صاحب کو بھی، بھائی کو بھی. جی جی وعلیکم السلام. بھائی وہ میں ٹھیک نہیں رہتی، مجھے معدے کی پرابلم ہے. اچھا جی. زیادہ ہی مسئلہ خراب ہے تو بھائی میں ٹھیک نہیں رہتی، روزے نہیں رکھ رہی ہوں. تو کتنی میری حیثیت ہے میں کسی کے رخو آ رہی ہوں روزے. اچھا جی. تو بھائی میں نے یہ سوچا تھا کہ میرا چھوٹا سا بزنس ہے، یعنی کہ پرچون کی چھوٹی سی دکان ہے. اچھا جی. وہ 3000 روپے ہوتی ہے سیل، تو میں 50 روپے اس کے مسجد کا گلا بنایا میں اس میں ڈال دیتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی. 60 روپے اگر دودھ کی سیل ہوتی ہے 3000 روپے، تو 60 روپے میں اس میں نکال کے مسجد میں گلے میں ڈال دیتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک ماہ کے بعد میں کیا کرتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانا کھلا دیتی ہوں گھر بٹھا کے، جتنی میری یعنی کہ حیثیت ہے. ٹھیک ہے.
تو بھائی میں نے یہ بات پوچھنی تھی، تو میں نے دیگ یعنی کہ بچوں کو رمضان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے دینا، کہ وہ مسئلہ نہیں بن رہا. اچھا جی. یعنی کہ میری یعنی کہ پہنچ نہیں ہو رہی دیگ اتارنے کی. تو میری بڑی خواہش ہے، تو جو میں مسجد میں پیسے جوڑ جمع کر رہی ہوں، اللہ کے راہ میں خرچ کر رہی ہوں، دے رہی ہوں، اس میں سے نکال کے میں دیگ اتار کے غریبوں کو تقسیم کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو زندگی صحت دے جی. میں بھی جواب لیتا ہوں. بھٹی صاحب آپ نے سن لیا کہ سمجھ آ گیا آپ کو، فرما دیجیے. غالباً انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی 3000 کی سیل میں سے 50-60 روپے ایک گلہ بنایا ہوا ہے جی، اس میں ڈاک دیتی ہیں اور وہ مسجد کو دیتی ہیں. جی. اب انہوں نے منت مانی تھی کہ وہ ایک دیگ پکائیں گی، لیکن اس کے لیے ان کے پاس آمدنی نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے وہی جو مسجد کے پیسے ہیں کیا ان سے میں دیگ پکا دوں؟ جی. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے وہ غلہ خالص مسجد کے لیے بنایا ہوا ہے، نیت بھی یہ کی ہوئی ہے کہ یہ مسجد پر خرچ ہوگا، تو پھر وہ پیسے بہتر یہی ہے کہ مسجد ہی پر خرچ کریں. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے نیت یہ کی ہوئی ہے کہ یہ غلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے میں نے علیحدہ سے رکھا ہے، جتنے پیسے ہوں گے کبھی مسجد کو دے دوں گی، کبھی اللہ کی راہ میں کسی غریب کو ضرورت ہوئی اس کو دے دوں گی، تو پھر اس میں سے دیگ بھی پکا لیں. اور اگر خالص نیت کی ہوئی ہے کہ یہ پیسے تو مسجد ہی پر خرچ ہوں گے، تو پھر اس سے دیگ نہ پکوائیں. ٹھیک ہے. ارسلان صاحب چنیوٹ سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی شکریہ، فرمائیے. جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے سر کہ جو لڑکی عدالت سے کھلا لیتی ہے. جی جی وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم ارسلان بھائی بند کیجئے، پھر ہم بات کر سکیں گے، ورنہ لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی ابھی. آواز بند کر. جی السلام علیکم. جی فرمائیے بھائی. وعلیکم السلام. سر میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جو لڑکی عدالت سے کھلا لیتی ہے جی وہ شرعی طور پر طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کا. بھی جواب لیتے ہیں سر، فرمائیے گا. لڑکی عدالت سے کھلا لیتی ہی کیوں ہے؟ جی کیونکہ خامد اس کو طلاق نہیں دے رہا ہوتا، مجبور کرتا ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق مہر معاف کرو تو طلاق دیں گے، وگرنہ نہیں دیں گے. جی بعض اوقات ابھی ہمیں یہاں پر بھی سوال آیا تھا کہ وہ جہیز کا سامان نہیں دے رہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے حق مہر معاف کرو تو پھر دیں گے. تو جب لڑکے کی طرف سے لڑکی والوں کو اس طرح اذیت دی جاتی ہے تو وہ مجبوراً جاتے ہیں عدالت میں، اور عدالت پھر نوٹس بھیجتی ہے لڑکے والوں کو، اور لڑکے والے یا تو وہ نوٹس وصول نہیں کرتے یا پھاڑ دیتے ہیں اور عدالت میں پیش نہیں ہوتے. اگر ایسی صورت ہو تو پھر اب لڑکی کو مجرم تو نہیں ہے کہ وہ ان کی قیدی ہے کہ ساری زندگی نہ وہ بسے گی نہ وہ آگے شادی کرے گی. تو اگر ایسی صورتحال ہو اور عدالت ان کو نوٹس بھیجنے پر یہ نہیں آتے، یہ پیروی نہیں کرتے اور لڑکی کو یک طرفہ وہ خلعت کا آرڈر جاری کر دیتے ہیں، تو شرعاً لڑکی کے لیے اب آگے شادی کرنا عدت کے بعد حلال ہے. ٹھیک ہے. فرقان حفیظ پوچھتے ہیں کہ ایک اذان سن کے اس کا جواب دینا کافی ہے یا سب اذانیں جو ڈیفرنٹ مساجد میں ہوتی ہیں تو اس کا جواب دینا چاہیے؟ پہلے سوال کی تھوڑی سی شک رہے گی تاکہ ہم دانشوروں کے حملوں سے بچ سکیں. جی کمپلیٹ کیجئے پلیز، کمپلیٹ کیجئے. جی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکی ناجائز طور پر لڑکے والوں کو تنگ کرنے کے لیے عدالت پہنچ جاتی ہے، یہ بھی ہے، اور اپنے وکیل سے یا وہ اسٹامپ فروش سے مل کر جو نوٹس بھیجنا ہوتا ہے وہ نوٹس بھیجتے ہی نہیں ہیں، اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اور یک طرفہ کارروائی کر کے تو خلا لے لیتے ہیں اور لڑکے والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. حالانکہ لڑکا اپنی بیوی کے سارے حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے اور لڑکی کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوتا ہے، لڑکے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ خلا لے کر کہیں اور شادی کر بھی چکی ہوتی ہے. تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المختلعات ہن المنافقات، کہ یہ تو منافق عورتیں ہیں، بدترین عورتیں ہیں. تو ایسی عورتیں اچھی عورتیں نہیں ہیں. اگر ایسا خلا ہے کہ جس میں لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہے اور ناجائز اور ظلم کرتے ہوئے لڑکی نے ان سے خلا لیا ہے اور عدالت نے یک طرفہ ڈگری جاری کی ہے، لڑکے والوں کو اطلاع ہی نہیں بھیجی، تو پھر اس خلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. یہ مل نظر ہے کہ یہ نکاح آگے ہوا کہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں ابو حنزلہ سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. فرمائیے بھائی کیا سوال ہے؟ جی بھائی مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں کام کرتا ہوں ماربل کی رگڑائی کا. اچھا جی. میرے پاس نا وہ مشینیں ہیں، تقریباً 8-10 مشینیں ہیں. جی. تو ان سے یہ پوچھنا تھا کیا ان کی زکوٰۃ لگتی ہے مجھے؟
ठीक है जी, शुक्रिया। अभी जवाब लेते हैं सर। जी अबू हंजला भाई, जो आमदनी कमाने के ज़राए हैं ना, जैसे इनके पास मशीनें हैं, कुछ भाइयों के पास ट्रक हैं, गाड़ियां हैं, कुछ के पास मकान है जो रेंट पर दिए हुए हैं, तो ये जितने भी ज़राए आमदन हैं उन पर ज़कात नहीं होती जी, बल्कि जो उनसे आमदन आती है उस आमदन पर ज़कात है, बशर्ते कि वो साल आपके पास सेफ पड़ी भी रहे। ठीक है। और अगर वो आपकी आई और आपने खर्च कर ली, घर के कामों में ज़रूरतों पर खर्च होगी, तो फिर भी ज़कात नहीं होती। ज़कात हमेशा उस बचत पर है जिस पर साल गुजर जाए और वो खर्च ना हो, तो फिर साल के बाद उस पर ज़कात होगी। ठीक है। वो जो क्वेश्चन हमने किया था जी, दोबारा उसको शामिल कर लेते हैं कि जी अजान सुन के एक जगह का जवाब देना या सारी मसाजिद के साथ भाईजान जवाब देना? सब अजानों का जवाब देना तो किसी इंसान के लिए मुमकिन भी नहीं है। हाँ जी। तो आपके जो घर के करीब मस्जिद है जहाँ से आपको आवाज़ आ रही है, आपने उस अजान का जब जवाब दे दिया तो आपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल कर दिया है, तो आप हुक्म का अमल करने वालों में शुमार हो गए हैं। अब दूसरी अजानों का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अब आप नमाज की तैयारी करें, नमाज पढ़ें। ठीक है। कॉलर हैं, शामिल करते हैं शम्स जहलम से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कॉल का। पूछिए क्या सवाल है आपका? अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि एक तो ये कि कज़ा नमाज, जो हमारी नमाजें कज़ा हो जाती हैं जी, तो वो क्या हमें फ़र्ज़ नमाज जो हम अदा करने लगे हैं उससे पहले अदा करनी चाहिए या बाद में? ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि तलुए आफ्ताब तक सोने की ममानत है कि नहीं सोना चाहिए, तो क्या वो नमाज से मशरूत है, फजर की नमाज से, कि नमाज पढ़ने के बाद तुलुए आफ्ताब तक नहीं सोना चाहिए, या आजकल जैसे सहरी में हम लोग उठते हैं तो नमाज पढ़ने से पहले थोड़ा टाइम सो ले? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। दूसरे सवाल का जवाब हम वैसे काफ़ी रिपीटेडली दे भी चुके हैं, लेकिन मुख्तसरन सर दे देंगे। सर दो सवाल हैं। पहला क्या था? पहला सवाल ये था कि कज़ा जो नमाज हो जाती है, हाँ, जो नमाज कज़ा हो गई है उसको आपने पहले ही पढ़ना है। नमाज़ों की तरतीब रखनी है। मतलब ज़ोर और असर रह गई है तो पहले ज़ोर पढ़ें और फिर असर पढ़ें, और अगर मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है तो पहले आप ज़ोर पढ़ेंगे, असर पढ़ेंगे और फिर मगरिब पढ़ेंगे। ठीक है, तरतीब के साथ। ठीक है। और दूसरा सवाल था? दूसरा सवाल ये था कि सोना जो है नमाज सोना नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद। आजकल तो सहरी करें, अजान हो जाती है तो आप नमाज पढ़ के सोएं, और बाकी फजर के बाद सोने से ममानत वाली कोई हदीस नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तो सो जाएं, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ये जागने का टाइम है, रात आपने सोए हैं, नींद पूरी कर ली है, तो सुबह आपने अपने काम काज के लिए निकलें, बाबरकत टाइम है। बड़ी साहब, आप किसी शर्जील शेख या शाह को जानते हैं? नहीं जानते। वो आपसे बात करें, कह रहे मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि रमज़ान का तीसरा जुम्मे के अदाब पर पढ़ा दें, जज़ाकल्लाह। कहाँ पे? अब ये मुझे नहीं पता, यहाँ पे इतना ही लिखा है बड़ी साहब। जिस जगह जुम्मा मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर तो ये इख्तियार उन्होंने मुझे ही दिया हुआ है कि टॉपिक क्या होगा जी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मौके की मुनासबत से ख़ुद ही टॉपिक तैयार करके जुम्मा पढ़ाता हूँ। अलबत्ता अगर कोई मुनासिब मशवरा हो तो मान भी लेते हैं। ठीक है। तो अब जुमे के आदाब पर पूरा जुमा रमज़ान में पढ़ाना चाहिए, तो ये भाई साहब पता नहीं किस मस्जिद में कह रहे हैं। जिस मस्जिद में मैंने पढ़ाना वो मैंने खुतबा तैयार कर लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। अब्दुल रशीद साहब जड़ावाला से हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रशीद साहब। अब्दुल रशीद साहब, घर वालों से बातें ना करें, आपकी लाइन मिल चुकी है, हम सुन रहे हैं आपको। जी मैं इंतजार पे। जी जी, फरमाइए फरमाइए। जी वालेकुम सलाम नवीद भाई, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज, फिर आप बात कर पाएंगे। जी वॉल्यूम बंद है, मैं बाहर ते घर दे रोजे रखते ने ते उन्हां ना बीमार हो जाते हैं। अच्छा, घर वाले रोजे रखते हैं तो वो बीमार हो जाते हैं? मैं वो प्रेगनेंट ने ना ते शाम नो ना दवाई भी ला के आई ते आराम नहीं आंदा। अच्छा जी। ते मैं क्या कि उन छोटियां बच्चियां ने साड़ियां जी, एक 10 साल की एक 12 साल की, जो भी रोजे रखते ने, मैं क्या कि पूछ लेने कि वो रोजे जड़े ने वो रख सकते हैं अपनी अम्मी वास्ते। अच्छा जी, चले ठीक है, अभी जवाब लेते हैं। बाकी वो आप जहाँ ये आप ही रखने ने मैं क्या इनका ना बाप से फिर पूरे कार लेंगे नहीं मुफ्ती साहब होना करना एक बार। जी मुफ्ती साहब अभी बताते हैं, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। हाँ जी, अगर उनकी तबीयत ऐसी है कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, मेडिसिन भी लेनी है,
تو وہ ناغہ کر لیا کریں. اور وہ چھوٹی بھی ہیں غالباً، ابھی 10 اور 12 سال کی عمر بتا رہے ہیں. بچیاں. ہاں جی. تو والدہ کا مسئلہ ہے نا. ہاں جی. والدہ کا مسئلہ ہے کہ وہ مزید پریگننٹ ہیں اور روزہ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. جی. تو اگر ایسی صورتحال ہو تو وہ ناغہ کر لیا کریں. 1-2 روزے رکھیں اور اس کے بعد ناغہ کر لیں، پھر رکھ لیں، پھر ناغہ کر لیں. اور اگر طبیعت بحال نہیں ہوتی تو مشکل بھی چھوڑ دیں، رمضان کے بعد گنتی پوری کر لیں. ان کے لیے اللہ نے سہولت رکھی ہے. ٹھیک ہے. نفیس احمد لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر گھر سے فجر کی سنتیں پڑھ کے جائیں اور ابھی نماز میں ٹائم ہو تو کیا دوبارہ سنتیں پڑھیں گے یا نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی، جب آپ نے سنتیں گھر میں پڑھ لیں تو بہت اچھا کیا ہے. اور آپ مسجد میں پہنچے ہیں، وقت موجود ہے، تو وہاں پر آپ تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھیں. اور اگر آپ اس کو ساتھ ہی تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں تو دونوں کے لیے 2 رکعتیں آپ کے لیے کافی ہوں گی. وہ آپ پڑھیں اور پڑھ کے بیٹھیں. مزید وقت ہو تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آپ جی بھر کر دعائیں کریں. ٹھیک ہے. آئی ڈی بڑی مزے کی ہے اور بات بھی انہوں نے کچھ مزے کی ہے. فور دا لائٹر نوٹ یہ ہم بات کریں گے. آئی ڈی ہے مسٹر ڈیفالٹر. اچھا. ویسے تو نام ہی بڑا مشکوک ہے. آئی ڈی ٹھیک ہو تو بندہ اس کو تھوڑا سیریس بھی لے، لیکن بات انہوں نے مزے کی ہے. تو مفتی صاحب کے کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں، ہمارے لیے عربی میں دعائیں کروا دیں. تو عربی میں ہی دعائیں کروا رہے ہیں اتنی دیر سے مفتی صاحب. اللہ رب العزت جی ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے. جی. محمد ندیم صاحب لاہور سے ہیں جی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کو بھی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ندیم بھائی کیا سوال ہے؟ مفتی صاحب کو بھی جی میرا یہ 2-3 سوال ہیں اگر ہے ٹائم تو. یہ کہ یہ مجھے پوچھنا تھا. 2-3 نہیں، 1 سوال آپ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک متعلقہ ذرا پوچھنا ہے جی کہ جب جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے تو وہ اردو والا خطبہ چل رہا تھا تو اس وقت تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ خطبے میں بیٹھنے کا طریقہ ذرا پوچھتا ہے. کس میں؟ جو عربی والا خطبہ ہے اس میں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے بندے کو؟ جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ ندیم صاحب. سر اب یہ جو ہم نے تفریق کر دی عربی خطبہ اور اردو خطبہ، تو ایسا شریعت میں تو فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. خطبے کا مقصد ہے کہ جو جمعے والے دن مسلمان آئے ہیں ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کی خاطر کچھ قرآن و سنت کے مطابق ان کو نصیحت کرنی ہے. جی. تو وہ نصیحت سننے والے اگر عربی ہیں تو عربی میں کریں گے، اگر پنجابی ہیں تو پنجابی میں کریں گے، اردو والے ہیں تو اردو میں کریں گے، جرمن ہیں تو جرمن زبان میں کریں گے. تو یہ ان کی تفریق جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ خطبہ ایک ہی ہے. اس کو آپ اردو میں کریں، عربی انگلش میں، اور پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے. تو یہ جو 2 عربی کے خطبے ہیں اس کے لیے ہم نے آداب علیحدہ بنائی ہے کہ اس کے بیٹھنے کی کیفیت بھی الگ ہے اور ان کو بیان کرنے کی کیفیت بھی الگ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. تو خطبہ عربی کا پڑھنے کے بعد مزید وضاحت کریں گے اپنی اپنی زبان میں، کیا مسئلہ آج کے جمعے میں ہم نے بیان کرنا ہے، لوگوں کو کیا تربیت کرنی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تھے ممبر پر، پھر تشریف فرما ہونے کے بعد کھڑے ہوتے تو دوسرا خطبہ پڑھتے. تو اسی طرح سے 2 خطبے ہوں گے. دونوں میں ہی عوام کو پند و نصائح کریں گے، نصیحت کریں گے. اور بیٹھنے کا طریقہ ہے، اگر آپ تشہد کی حالت میں بیٹھیں تو ویل اینڈ گڈ، نہ بیٹھا جا سکے چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں. وہ بھی بیٹھنا ممکن ہو، جیسے بوڑھے ہیں وہ کہتے ہیں گھٹنوں میں درد ہے تو وہ ٹانگ لمبی کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ زیادہ بیمار ہے، پریشان ہے تو وہ کرسی پر بھی بیٹھ سکتا ہے. تو بیٹھنے کی کوئی خاص کیفیت موجود نہیں ہے، جس طرح سہولت ہو ویسے ہی بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سوالات جوابات یہ سلسلہ مزید بھی جاری رہے گا لیکن ایک بریک کے بعد. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. فیضان رمضان بلیس نائٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں. سوالات کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں گے. آپ کی کالز ہم ریسیو کریں گے اور کال کرتے ہوئے کائنڈلی اپنے ٹی وی کا والیوم بند رکھا کریں. اور ایک گزارش اور بھی ہے کہ آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے آپ پیغام ٹیلی ویژن کو سپورٹ کر سکتے ہیں.
हाजी यूसुफ साहब हमें लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आगे उन्होंने लिखा, अच्छा उनकी मेरे ख्याल में कोई फैमिली में से हैं, लिखते हैं मेरा नाम अक्सा यूसुफ है भाई, आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस जी, बहुत शुक्रिया कि आप उम्रा पर जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह बहन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मुफ्ती साहब से हमारे लिए भी उम्रा की दुआ करवा दीजिए। नहीं, पहले तो हाजी साहब से कराए जो जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। आप दुआ करें जी, आप उम्रे पर जा रहे हैं। इंशाल्लाह 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 जी, मैं भी दुआ अल्लाह ताला करूंगा। सबको बरकतें दे जी, आमीन, सबकी नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन आमीन। बड़ी साहब, एक आईडी है नाहिदा अख्तर साहिबा, लिखती है नवीद भाई आपकी हिम्मत है कि इतनी देर बैठकर इतनी खुश दिली से सबके जवाब देते हैं, प्लीज़ ट्रांसमिशन का टाइम कम कर दें। ना प्रोग्राम छोड़ सकती हूँ, मुसलसल बैठकर थक जाती हूँ। मिसेस अख्तर लाहौर। इसका मतलब है कि जो हमारे साथ मुसलसल जाग रहे हैं, इम्तिहान उनका भी है। तो ये आप लोगों की खातिर है, आप लोगों की खिदमत के लिए है, और अगर आप हमें रिलैक्स कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इंतज़ामिया ज़रूर सोचेगी इस बारे में जी। ठीक है, नाहिद अख्तर साहिबा हैं लाहौर से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा सवाल है जी जी कि मेरी बेटी की ना तलाक हो गई है जी, बेटी की ना तलाक हो गई है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, लड़के का कहना है कि मैंने इसके साथ ना यानी कि ताल्लुक कायम नहीं किया, मैं इस बात का हलफ उठाता हूँ। अच्छा जी। तो लड़की कह रही है उसने मेरे साथ ताल्लुक कायम किया है। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछना है कि इनकी इद्दत बनती है कि नहीं मेरी बेटी की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल का। सर फरमाइए अब इस बारे में। जब किसी बच्ची की रुखसती हो जाए और मियाँ बीवी को तन्हाई मुयस्सर आ जाए, उसके बाद मियाँ बीवी का मिलाप हो या ना हो, इद्दत दोबारा उसको गुजारनी होगी। ठीक है। अगर रुखसती ना हो, रुखसती से पहले तलाक हो जाए तो फिर इद्दत नहीं है। इस सूरत में तो इद्दत है, बाय ऑल मीन्स है। जी हाँ। ठीक है। अच्छा जी, आफिया शोएब लिखती हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद साहब और नवीद भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उस्मान इकबाल लिखते हैं कि मेरी खाला के शौहर हैं, वो उन्हें मेंटली टॉर्चर करते हैं, बच्चों को भी अपने साथ मिला लेते हैं, वो उनकी नाफरमानी करते हैं, वो बहुत तंग हैं। वो कहती हैं कि क्या जन्नत में जाऊंगी, पता नहीं। अल्लाहुल मुस्तआन। ये अक्सर हालात के उल्ट है। अक्सर बेशतर हालात में क्या है कि बाप जो है वो मेंटली टार्चर होता है जब औलाद माँ के साथ मिल जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ की साइड पे खड़े होते हैं और वो बाप को अज़ियत देते हैं। इस मसले में थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि बच्चे बाप के साथ खड़े हैं और माँ की नहीं सुन रहे जी। तो अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम फरमाए। अगर ये सब्र कर रही हैं, बर्दाश्त कर रही हैं, तो इंशाअल्लाह इसका बहुत बड़ा अजर इनको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मुबीन अमीन लिखते हैं इशा के बाद वाले नवाफिल के बारे में दोबारा बता दें जी। ईशा के बाद वाले कौन से नवाफल की बात कर रहे हैं? वो 4 नफल जो नमाज के बाद पढ़ेंगे, 2-2 भी कर पढ़ सकते हैं, 4 इकट्ठे भी, तो उनका सवाब क्या है कि जैसे आपने ये 4 नफल लैलतुल क़द्र में पढ़े हों, तो जितना सवाब 4 रकत लैलतुल क़द्र में पढ़ने का होता है उतना ही इन 4 का होता है, बशर्ते कि कोई शख्स रोज़ाना पढ़े, एहतमाम करे, इनका ज़िंदगी भर पढ़ता रहे, तो फिर ये उसके बराबर होंगे। ठीक है। लाविज़ा ख़ान लिखती हैं कि मुफ्ती साहब ये बता दें कि औरत किस तरह इस्लाम की दावत का काम कर सकती है अपने मेडिकल के प्रोफेशन को भी साथ लेकर। मेडिकल के प्रोफेशन को लेकर तो ये बहुत सारा काम कर सकती हैं जी। पहले तो अपने घर से शुरू करें। अल्लाह ने बच्चे दिए हों तो उनको पक्का मुसलमान बना दे एक माँ, तो ये उसके लिए सदका जारिया है जी। फिर दायरा कार थोड़ा वसी करें तो अपने बहन भाइयों को देखें, उनको दीनी तालीमात से रोशनास कराएँ, तो ये उनका बहुत बड़ा मार्का है। फिर अपनी ज़िद्दो-कारबता को तो बढ़ा लें कि महीने में 1 आध दफ़ा उनकी दावत करें और उनको दीनी तालीम का शऊर दें। ऑनलाइन आजकल तो हर चीज़ मौजूद है। अगर आपके पास दीन का इल्म है तो अपने ज़िद्दो-कारब, अपने बहन भाइयों, अपनी फैमिली का एक ग्रुप बनाएँ और व्हाट्सएप पर रोज़ाना उनको कुछ न कुछ हिदायत इस्लामी पहुँचाती रहें।
और अगर आप डॉक्टर हैं और आपके क्लिनिक में बेशुमार मरीज़ आते हैं तो ज़बरदस्त हो सकता है कि आप उन मरीज़ों को पम्फलेट की सूरत में, उनको व्हाट्सएप ग्रुप की सूरत में दीनी तालीमात से रोशनास करती रहें। और ऐसा भी हो सकता है निज़ामी भाई सर, एक हकीम साहब ऐसे भी थे कि वो तमाम मरीज़ों को टोकन दे देते जी, जब वो हाल में जमा हो गए हैं तो पहले 10 मिनट की उनको दुआ कराते। माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ी सी इस्लामी तालीमात देने के बाद थोड़ी सी उनके लिए दुआ करते और उसके बाद सबको उनकी मर्ज़ की दवाई भी देते, तो बड़ा अच्छा हो जाता। दुआ प्लस दवा माशाल्लाह। तो अगर लेडी डॉक्टर हैं और अगर ऐसा अहतमाम कर सकें या दीनी इस्लामियात पर मुश्तमिल तालीमात के कुछ ब्रोशर, कोई पम्फलेट बना लें और जो मरीज़ आए उसको दे, तो ये इंशाल्लाह उनके दीनी तबलीग का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है। या अपने मेडिकल के शोबे के साथ साथ 1 या 2 दिन वक्फ कर दें अपने आप को, अपने घर में बैठें, अजीज़ो कारब को बुलाएं और उनको दीनी तालीम दें। ठीक है। एक कॉलर हैं आलियान गोजावाला से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया कॉल का, फरमाइए। निज़ामी साहब क्या हाल है आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अच्छा, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल था, जैसे ये चंद दिन पहले हादसा हुआ, ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ जो था, ये गला काट गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी, तो ये जो होगा शहादत का जरिए, ये शहादत ही होगा। और दूसरा था कि ये मतलब ये हादसा से समझे गए या कत्ल ही होगा जिसने किया ये? जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं अभी बड़ी साहब से पूछता हूँ। बड़ी साहब, वो जो डोर की वजह से हादसा उसको कहते हैं जिसमें इंसानी कोशिश शामिल ना हो, जी, गलती से हो जाए, ये तो बाकायदा कत्ल है। तो इसमें वो डोर बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, बेचने वाला दुकानदार और इस मामले में सुस्ती करने वाले मुंतज़िमीन, हुक्मरान, सब जिस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। और ये एक इंसानी जान कत्ल हुई है, ये हादसा नहीं है, ये कत्ल है। और इस कत्ल में जितने लोग इस डोर को बनाने वाले, बेचने वाले, इसकी सहूलतकार, अब ये हैरत अंगेज़ बात है कि छोटे छोटे बच्चों को पुलिस छत पर से गिरफ्तार कर रही है। तो भाई उन फैक्ट्रियों को क्यों नहीं बंद करते जहां ये डोरें बन रही हैं, गुड्डियां की तरह से बन रहे हैं ये पतंगे आपकी, 1-2 नहीं है, हर शहर में सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से बन रही हैं। और ये डोर जो है ये रातों रात बन भी नहीं जाती है, इसको धूप चाहिए होती है, सुखाना होता है, और लंबी लंबी ये रैक बना के वहाँ पर बनाते हैं। तो वहाँ कहाँ है इंतज़ामिया? क्या वो सोई होती है, उनको पता नहीं लगता? तो मेरा ख्याल है कि अगर ये ईमानदारी से पूरी जानशानी के साथ अमल दरामद कराना चाहें तो कोई एक पतंग भी नहीं उड़ सकती है शहर में, लेकिन फ़कत ड्रामेबाजी की जाती है, ऐलान करवा दिए जाते हैं और चंद बच्चों को पकड़ के बंद कर दिया जाता है और अगले शहर में वही कुछ हो रहा होता है फिर। तो ये कत्ल है भाईजान, ये हादसा नहीं है, और कत्ल में ये सारे ज़िम्मेदारान इसमें शामिल हैं। और जो फौत हुआ इस तरह आनन फानन, तो अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से नवाजे, शहादत की उम्मीद की जा सकती है। इस तरह की मौत को शहादत की मौत कह सकते हैं। ठीक है, मैं इस पे कुछ कहना ज़रूर चाहूँगा। ज़िम्मेदारी में शामिल है क्योंकि जब आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हों ऐसे कि दुनिया भर में आप देखे सुने जा रहे हों, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं हम। हमारी पूरी पैगाम टेलीविज़न की टीम इसको कंडेम करती है। उसकी रीज़न ये है कि ना जाने किस घर का चश्मो चराग था, और कुछ जो रिपोर्ट्स हैं कि 5 या 6 बहनों का इकलौता भाई था, कुछ दिनों बाद शादी थी। इन सारी चीज़ों को भी एक तरफ कर दिया जाए, वो एक नौजवान, एक इंसान था, एक इंसान था। नामी भाई, आज एक खबर पढ़ के मुझे बहुत दुख, बहुत तकलीफ़ हुई कि ये सारा कुछ जिस शहर में, जिस हुकूमत में हो रहा है, वो हुकूमत कहती है कि अवाम इसको रोके। तो भाई आप किस चीज़ की बुलाओ? जो काम हुकूमत का करना है वो अवाम करे, तो हुकूमत पर किस लिए है? हुकूमत को चाहिए, जब कानून आपने बनाया हुआ है, कानून मौजूद है, तो इन फैक्ट्रियों को बंद क्यों नहीं करते हो? भट्टी साहब आप ये देखिए, इन डोर बेचने वाले बड़े बड़े स्टोर्स को बंद क्यों नहीं करते? साल से ये चल रहा है और इनको नहीं बंद करते, ये फिर हो रहा है। और छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के लॉकअप में बंद करके, साथ एसपी साहब खड़े होते हैं, SHO साहब खड़े होते हैं, फोटो सेशन होता है, अखबारात में छपता है, टीवी पर आता है, बड़ा मार्का मार रही है। बड़ी सब बड़ी कार्रवाइयां भी की जाती हैं, मैंने देखा है कुछ पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस जड़ को पकड़े ना। यस, मैं ये कहना चाहूँगा, छोटे छोटे बच्चों के गर्दनें कट गई हैं, पूरे पूरे घराने तबाह फिर वो हो गए हैं। वालिदैन भी बेहिस हैं जो खुद पैसे देकर ये सारा तमाशा अपनी छत पर ही करवा रहे होते हैं, और फिर वो बड़े सारे मुलव्वस हैं जो दोस्तों को बुलाकर बाकायदा इसको फंक्शन के तौर पर मनाते हैं। किस चीज़ के इंतज़ार में हैं?
کہ کیا ہو ایسا تو پھر یہ بند ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ صرف ایک درد دل رکھنے والا حکمران چاہیے، راتوں رات سب صفایا ہو سکتا ہے۔ کسی کی مجال ہے کہ وہ گڈی بنا سکے، ڈور بیچ سکے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ سمجھ سے ہی بالا تارا ہے کہ حکمران موجود ہو، انتظامیہ موجود ہو، پولیس موجود ہو، قانون موجود ہو، اور آپ کا پورا شہر آسمان پتنگوں سے لدا ہوا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بے حسی ہے، یہ بے حسی ہے، انتہا درجے کی بے حسی ہے، اللہ اکبر، انسانی جان کی بے قدری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، اور گورنر یمن نے خط لے کر ہدایات مانگی اپنے امیر المومنین سے کہ امیر المومنین یہاں ایک بچہ قتل ہو گیا ہے جس کے قتل میں 7 یا 9 افراد شامل ہیں۔ پلاننگ کرنے میں، قتل تو ایک نہیں کیا ہے لیکن پلاننگ کرنے میں، مشورے دینے میں، ہلا جولے کرنے میں 9 یا 7 بندے شامل ہیں۔ اب یمن کے گورنر کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ بچہ تو ایک قتل ہوا ہے تو اب 9 کو کیا کریں؟ تو عمر فاروق کا جو خط آیا وہ آج کے حکمرانوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا لو تمال علیہ اہل صنعاء کلہم لقتلتہم بہ۔ آپ تو 7 یا 9 بندوں کا پوچھ رہے ہیں، اگر پورا یمن، پوری صنعاء کی بستی اس قتل میں شریک ہو تو سب کو قتل کر دو۔ ٹھیک ہے، آنسر دی کوسچن۔ ایک مسلمان کی جان کی اتنی قیمت ہے۔ ٹھیک ہے، دانیہ صاحبہ ہیں حافظ آباد سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے کیا کوسچن ہے آپ کا؟ سر میں حافظ آباد سے بات کر رہی ہوں، لیکن میں اپنا نام آپ کو نہیں بتا رہی ٹی وی پہ، میں نے سر کو بتا دیا اپنا نام۔ جی فرمائیے فرمائیے۔ تو سر میری نا بیٹی نے شادی کی ہے ہم سے، یعنی کہ بڑھ کے۔ اچھا جی۔ تو سر وہ نا ہم سید ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ چیز کی اجازت نہیں دی جاتی کہ بھئی ہم غیر بلادی میں شادی کریں، لیکن میری بیٹی نے سر شادی کر لی ہے، یعنی کہ گھر لڑکے کو بلا کے اس کے ساتھ وہ چلی گئی ہے۔ ہم نے اس کو بولا بھی آپ چلی جاؤ۔ اچھا جی۔ تو سر میرا دل ہے کہ اللہ کرے کہ وہ واپس آ جائے، ہماری عزت جو بنی ہوئی ہے وہ برقرار ہے، لیکن وہ اس نے پتہ نہیں ٹھان لیا ہے کہ میں نے بس عزت رکھنی نہیں ہے ان کی۔ تو سر میں اس کی بڑی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ واپس آ جاؤ، اگر آپ نے نکاح نہیں کیا، اگر کر لیا تو پھر سر اس کو ہم گھر میں دوبارہ آنے کی اجازت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، میری بہن شکریہ کال کرنے کا۔ انا الیہ راجعون۔ سید گھرانہ ہو جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، اور المیہ یہ ہو کہ اولاد جو ہے والدین کے سر میں خاک ڈال کے نکل جائے، تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا ملکی نظام سب کچھ اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کا ایک واقعہ یاد کریں کہ کراچی کی ایک بچی، کس طرح میڈیا نے اس کو اچھالا، کس طرح ہماری عدالتوں نے اس کو سپورٹ کیا، کس طرح ہماری حکومت نے سپورٹ کیا، اور وہ بچی جب اپنے اس عاشق کے ساتھ چلی گئی تو چند دن بھی اس کے گھر میں نہیں رہ سکی، پھر رو رو کر کہتی تھی کہ میرے والدین مجھے لے جائیں۔ اس سے پہلے وہ عدالت میں بھی بیان دے رہی ہے کہ مجھے والدین سے خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے۔ ماں بیچاری رو رو کے ہلکان ہے، باپ رو رہا ہے، اور وہ بچی کہہ رہی تھی کہ یہ میرے دشمن ہے اور وہ عاشق میرا جو ہے وہ محب ہے۔ اور چند دن کے بعد جب عدالت نے اس عاشق کے ساتھ بھیج دیا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ روتی چیختی والدین کی منتیں کرتے ہوئے واپس بھی آئی۔ لیکن اس عرصے میں ہمارے میڈیا نے، ہمارے اخبارات نے، ہماری عدالتوں نے جو اسلام کی دجیاں اڑائیں، جو اس بچے کے والدین کی دجیاں اڑائیں، ان کی عزت تار تار کی، وہ قابل مذمت ہے۔ اسی طرح اب یہ بچی سید گرانی کی ہے تو پہلی تو میرا خیال ہے کہ کوتاہی والدین کی بھی ہے۔ وہ ماحول، وہ تعلیم، وہ تربیت کیوں نہیں دی گئی جو ایک سید گرانے کے شایان شان ہے؟ سید بچی کو آخر اتنی آزادی کس نے دی کہ وہ اس طرح آوارگی کرے؟ تو والدین نے پہلے چیک نہیں رکھا، والدین کی کوتاہی ہے، ان کو مان لینی چاہیے۔ جس تعلیمی میدان میں انہوں نے خود اس کو اکیلا چھوڑا ہوا تھا، یہ والدین کی کوتاہی تھی۔ سید گرانے کی بچی ہو اور وہ اسلامی تعلیمات سے روشناس نہ ہو تو یہ تو المیہ ہیں۔ پھر ان کو کم از کم یہ تعارف کراتے ہوئے تھوڑی سی تو جھجک محسوس کرنی چاہیے تھی کہ پوری دنیا میں آن ایئر آ کر وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم سید گرانے سے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کم از کم ایسا تعارف تو نہ کرائیں، سید گرانے کو تو بدنام نہ کریں۔ تو اب یہ بچی اگر وہ شادی کر چکی ہے تو والدین کو قبول کر لینا چاہیے، وگرنہ وہ چلی جائے گی تو پھر بھی عزت تو وہ واپس نہیں آنے لگی جو رول جا چکی ہے، وہ تو جا چکی ہے۔ تو اگر اس نے شادی کر لیا ہے تو بچی کو یہ شادی قبول کر لے، جانے دیں، اس کو مجبور نہیں کریں۔ یہ جو عشق ہے یہ جب اترے گا تو پھر ہی ٹھنڈا ہوگا۔ اور اگر نہیں ہوئی شادی، اور اگر شادی نہیں ہوئی تو بچی کو بلا لیں، پیار سے سمجھائیں، دینی تعلیمات اس کو دیں، شعور دیں،
اور جو اس کے مناسب رشتہ ہے وہاں اس کی شادی کر دیں. بلکہ جہاں پہ بھٹی صاحب سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی بھی کرنی ضروری ہے. جہاں تھی وہاں تو کی نہیں. جی آپ وقت نکل جانے پر سختی کیا کریں گے؟ کیا کریں. ٹھیک ہے. احسن صاحب ہے گوجرانوالہ سے ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم احسن صاحب. میرے خیال میں لائن ڈراپ ہو گئی ہے, دوبارہ جب آئیں گے لائن پہ تو بات کر لیں گے. اچھا بھٹی صاحب, ایم خان صاحب لکھتے ہیں مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے سجدے میں قرآنی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں, مگر ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ نفل نماز کے سجدے میں دعا کرنی جائز ہے, وہ بھی صرف وہ دعا جو حدیث میں بیان کی گئی ہو. ان کے بقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے. جی ہاں, تو ہم نے کب کہا ہے کہ آپ سجدے میں قرآن پڑھیں؟ جی بس یہیں سے تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے. مثلا آپ سجدے میں پڑھے ہوں اور آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دیں. جی حافظ حضرات جہاں سے رکعت میں بھولے ہیں وہ آگے سے منزل پڑھنی شروع کر دیں تاکہ کلیئر ہو جائے. تو یہ تلاوت کے طور پر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. اور جب آپ قرآنی دعا کو دعا کے طور پر مانگیں گے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, جب میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ بھٹی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, بھٹی صاحب کہتے ہیں بھٹی صاحب دعا مانگ رہے ہیں. تو بھائی دعا مانگ سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت کے طور پر تلاوت نہیں کر سکتے, اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. احسن صاحب ہمیں جوائن کر گئے دوبارہ. جی گوجرانوالہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احسن صاحب فرمائیے. میں نے سوال کیا تھا کہ میں نے بیٹے کا نکاح پڑھایا تھا, مولانا صاحب نے اس وقت جب نکاح ہو چکا تھا نا, انہوں نے سر بات یہ ہے کہ میں نے نا بیٹے کا نکاح پڑھایا تھا, نکاح کے بعد جو مولانا صاحب ہے نا انہوں نے نکاح نامے پہ کاٹے مار دی فروٹ کے ساتھ. سر ٹی وی کا تو والیوم بند کریں, ایسے کیسے بات ہوگی, ابھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گی لائن. جی بولیے. نکاح پڑھایا تھا, قاری صاحب نے کاٹے مار دیے نکاح خواہ صاحب نے, آگے کیا ہوا؟ چلیں ان کو نکاح کہتا ہے یہ کینسل ہو گیا, انہوں نے ان کے ساتھ بچے سے نکاح ہوا تھا نا. جی جی ان کو دوبارہ ایڈریس کر لیجیے. جی احسن صاحب کو انہوں نے نا ہمیں واپس بھیج دیا. نہیں جی دوبارہ بتائیے, سارا کچھ نہیں سمجھ لگ رہی, کٹ رہی ہے آپ کی باتیں. میں نے بیٹے کا نکاح پڑھایا تھا. جی ہیلو. جی جی بولیے بولیے. ہاں جی نکاح میں نے بیٹے کا پڑھایا تھا, اس وقت مولانا صاحب نے نکاح پڑھا دیا, باقاعدہ نکاح پڑھانے کے بعد انہوں نے کاٹے مار دیے نکاح نامے پہ. کیوں مارے جی, کیوں کاٹے مارے؟ وہ پتہ نہیں, ہمیں تو پتہ نہیں, ہم نے تو نکاح مولانا صاحب نے پڑھا دیا لیکن بعد میں پتہ نہیں کیا وجہ آئی, انہوں نے نکاح نامے کاٹے مار دیے اور یونین کونسل میں بھی نہیں اس کو بھیجا. نہیں احسن صاحب آپ جب وہاں پہ تھے جب نکاح پڑھایا گیا تو اسی وقت ہی انہوں نے اس کو کراس کر دیا نکاح نامے کو؟ اسی وقت نہیں, آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے کھانا کھا لیا, ہم چلے گئے. اچھا اس کے بعد یہ واقعہ ظلمہ ہوا. اچھا جی پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ کہتے ہم نے نکاح نہیں قائم رکھنا. کنہوں نے کہا کہ نکاح نہیں قائم رکھنا؟ کس نے کہا کہ نکاح نہیں قائم رکھنا احسن صاحب؟ وہ جو جن کے ساتھ جن کی بچی تھی ہے. اچھا جی لڑکی والوں نے کہا نکاح نہیں قائم رکھنا. ٹھیک ہے آگے. تو وہ نکاح تو ہو چکا ہے تو اس کے لیے انہوں نے پھر ہمیں اطلاع بھی نہیں دی اور اس کا کسی اور طرف نکاح پڑھا دیا. اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. عجیب و غریب کیس ہے یہ تو. ہاں جی یہ پہلے بھی کال کر چکے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی اور وہ انہوں نے سیپریشن لے لی, تو اس طرح کا وہ پہلا نکاح کہاں گیا, 2-3 دن پہلے بات ہوئی تھی ان کی. تو اب یہ بتائیے جی. دیکھیں اگر تو نکاح خاں کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کانٹے مارے. ہاں جی. اگر نکاح خاں بذات خود یہ عمل کرتا تو اس کے خلاف کیس بن سکتا تھا کہ بھائی بچی کا نکاح ہو چکا ہے, تو یہ کون ہوتا ہے کانٹے مارنے والا؟ اس کے پاس صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ اپنی سٹمپ لگائے, سائن کرے اور یونین کونسل میں جمع کرائے. ٹھیک ہے. اگر وہ یک طرفہ یہ کارروائی کرتا ہے تو وہ مجرم ہے, اس کے خلاف کیس ہو سکتا ہے. آپ یونین کونسل میں کیس کر دیں کہ ہمارا نکاح ہوا, اتنے گواہ تھے, یہ تھا اور یہ سب کچھ اس نے کیا ہے. لیکن اگر وہ بیٹی والے عین موقع پر مکر گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نکاح نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن اس سے پہلے نکاح پڑھ لیا, ہو چکا, بچی نے بھی قرار کر لیا اور بچے نے بھی کہا جی مجھے قبول ہے اور گواہ بھی موجود ہے, تو پھر تو یہ نکاح ہو چکا ہے. خالی کاغذ پر سائن پر کراس مارنے سے کچھ نہیں ہونے والا, پھر وہ نکاح ہو چکا ہے. لیکن اگر وہ بچی نے قبول ہی نہیں کیا
اور نکاح خواہ نے یک طرفہ ہی وہ کارروائی ڈالی تھی تو پھر تو وہ سارا ہی جال سازی تھی، پھر وہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ اب وہ بچی والے اگر آگے کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ حق بجانا میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو عین موقع پر یہ سارا دھوکہ کس نے دیا ہے، یہ آپ خود اپنے معاملات کو دیکھ لیں کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ اچھا بھٹی صاحب، اس کا بڑا پس منظر ہے، جس طرح ان سے پہلے بات ہوئی تھی نا، انہوں نے ہم سے کویسچن یہ کیا تھا کہ نکاح ہوا تھا اور انہوں نے بغیر بتائی خلا لے لی تھی، تو کیا اس طرح سے کیوں لے لی؟ بھی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ ہاں جی، اب یہ دوسری بات انہوں نے آج بتائی ہے۔ ہم کوئی بات نہیں کرتے، ہاں جی، وگرنہ اب فریق ثانی آئے گا، وہ کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہاں تو یہ ہوا تھا۔ تو بھائی یہ معاملہ آپ اپنے علاقے میں بیٹھ کر پنچایت بلائیں، اپنے عزیز و اقارب بلائیں اور وہاں بیٹھ کر حل کریں۔ جی، مولوی ریاض صاحب سرگودا سے جی، السلام علیکم مولوی صاحب، چلے گئے ہیں جی مولوی صاحب۔ اچھا جی سر، وہ کویسچن میں ریپیٹ کر دوں؟ نہیں، وہ تو ہم نے کر لیا تھا۔ بہرحال آگے اسرا احسن لکھتی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن اکثر ذکر کرتے ہوئے کسی گیم کو دیکھتی ہے، ویڈیوز وغیرہ دیکھتی ہے، کیا یہ جائز ہے جی؟ دیکھیں نظامی بھائی، یا تو گیم کھیل لے یا اللہ کا ذکر کر لے۔ اللہ کا ذکر نعوذ باللہ کوئی گیم نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت کو ذہن میں تو رکھیں کہ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ دنیا کے معمولی آفیسر اپنے باس کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنا موبائل یوز کر رہے ہوں تو آپ کی ایسی کی تیسی پھیر دے گا، وہ جی برداشت کرے گا؟ بالکل نہیں کرے۔ اور آپ رب العالمین کا ذکر کریں اور ساتھ آپ ڈرامے، فلمیں، ویڈیو گیمز دیکھ رہے ہوں تو یہ معذرت کے ساتھ یہ ذکر نہیں ہے، اس سے رک جائیں۔ اگر آپ نے ویڈیو ہی دیکھنی ہے تو پھر ذکر کو بند کر دیں، اور اگر آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر دیگر تمام مشغولیات جو ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیں، بند کر دیں، اور پھر اللہ کا ذکر ہوگا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم روزانہ اتنی تسبیحاں کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ تو گویا آپ نے اس طرح بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، یا یہ جو آپ نے ذکر کے نام پر ڈرامہ رچایا ہے، اس ذکر کا کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کویسچن ہے جی، وہ ہم قضا نماز والا شمس نجیب صاحب جواب دے چکے ہیں، قضا نماز کیسے پڑھنی ہے اور کس نماز سے پہلے پڑھنی ہے۔ اچھا جی، اذا نور لکھتے ہیں کہ فلسطین کے لیے دعا کروا دیں۔ جی ڈیفینیٹلی، ٹرانسمیشن کے اختتام میں ہم یہ بھی آج کروائیں گے اور اپنی بلکہ روٹین میں بھی رکھیں گے، خاص طور پہ ایک دعا کا سیشن۔ آگے ایک کویسچن پوچھا، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، میری دوست کے 3 بچے ہیں اور وہ خود بھی جاب کرتی ہے اور اپنے بچوں کا سارا خرچ خود سے کرتی ہے، باپ کوئی خرچہ نہیں دیتا، اس کے ہسبینڈ بھی جاب کرتے ہیں، اس کے سسر کی بھی پینشن لگی ہوئی ہے، بچوں کا سارا خرچہ خود کرتی ہے، ماں، اور پھر بھی سسرال والے اس سے سیلری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اس سے پلیز رہنمائی فرما دیں، گھر میں سکون ہو جائے، ہسبینڈ بھی ساتھ نہیں دیتا وائف کا۔ تو یہ ہسبینڈ کس چیز کا ہے؟ جی ہسبینڈ ہے کس چیز کا؟ جی نام۔ اچھا بھٹی صاحب، اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنی ہے۔ مولوی ریاض صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ لائن پہ؟ جی ریاض صاحب ہیں سرگودا سے ہمارے ساتھ لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ریاض صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ سر میں گل صاحب، میں تھوڑا جا مریض ہاں، نشے دا۔ ٹی وی کا والیوم بند کر دے ریاض صاحب۔ وعلیکم السلام نظامی، نوید نظامی صاحب۔ جی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں ریاض صاحب، پھر بند بات ہو کر پائے دیتا، گی۔ میں بند کر دیتا، میں نہیں سنتا، میں پتا میں بند کر دیتا۔ جی ہون فرماؤ۔ جی میرا اجمل بھٹی سے سوال ہے، میں رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہا، میں ان کا ہدیہ کیا دوں، یا میں 20 روزے تو 10 رکھوں تے 10 قضا کر کے رکھوں تے اگلے روزے میرے رمضان کی شروع ہون گے کہ نہیں ہون گے؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے۔ چلے ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ روزے نہیں رکھ پا رہے، کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ وہ تو بتایا نہیں، بس کوئی ان کی میرے خیال میں ریزن ایسی ہے کہ جو وہ بتانا نہیں چاہتے۔ ہاں جی، تو پھر ہم جواب کیا دیں؟ جواب کیا دیں؟ فدیہ دیں اور چلیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی۔ اچھا سر، وہ جو کویسچن میں نے کیا تھا بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ وہ اس میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ بھائی صاحب جو خامد نام کے ایک شخص ہیں جی، یہ پھر خامد ہونے کا اعزاز کس طرح پا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے خامد پر تمام معاشی سرگرمیاں رکھی ہیں۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی ما حق کو زوج احدنا علیہ، ہم میں سے کسی کی بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان تطعمها اذا طعمت، جی، کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، یعنی کھانے کے پینے کی ذمہ داری خامد کی ہے کہ وہ بیوی کو میسر کرے گا۔
वअन तक्सुहा इज़ा तसैता, और लिबास अपना बनाओ तो उसके लिए भी बनाओ, यानी लिबास में मुहैया करना भी खामद की जिम्मेदारी है। तो ये नान नफ़का इसको हमारे यहाँ कहते हैं कि खाना पीना रहाइश और जीने की ज़रूरियात ये खामद ने देनी है। और अगर खामद ये सारी चीज़ें नहीं दे रहा तो वो तो नाम का ही खामद हुआ, फिर कागज़ी सिर्फ। और अगर वो ये सारा जुल्म होते हुए अपनी आंखों से देख भी रहा है कि बीवी जॉब भी करती है, बच्चों को भी पालती है, उनके अखराजात भी करती है, तो फिर ये मज़ीद सैलरी की डिमांड किस हक़ से कर रहे हैं? इनका ये मुतालबा ही गलत है, 100% गलत है और बीवी पर जुल्म है। और वो बहन जो कहती है जी मुझे खामद की तरफ से कुछ नहीं मिलता, आखिर उसकी कोई रीज़न भी तो होगी जी। मुमकिन रीज़न ये हो कि वो कहते हैं कि आप जॉब छोड़ो, घर बैठो, मेरी आमदन काफ़ी है, आप बच्चों को संभालो, घर को देखो, तो मैं बाहर से कमा के लाता हूँ। तो वो कहती है नहीं जॉब तो मैं नहीं छोड़ सकती। वो कहते हैं फिर ठीक है जाओ। ऐसे केसेस हैं। खामद कहता है कि मेरी आमदन इतनी है कि मेरे बीवी बच्चों के लिए वाफर है, लेकिन बीवी कहती है जॉब मेरा शौक़ है, ये तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बच्चों के लिए घर में आया रखी हुई है और बच्चे माँ के लिए बिलकते हैं, रोते हैं सारा दिन, और बाप उनको देख देख के कुड़ता है, लेकिन माँ अपनी ज़िद नहीं छोड़ती। अगर कोई ऐसा मामला है तो बीवी को भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। आपने शौक़ पूरा कर लिया है, जॉब कर लिया, बच्चे छोटे छोटे हैं, आप उनको देखें, और खामद कमा के ला रहा है तो उससे इस्तेफादा करें, क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर बीवी भी अपनी ज़िद नहीं छोड़ती तो खामद भी ज़िद में आकर फिर कहता है ठीक है अगर तुमने जॉब करनी तो खर्चा करो। तो फिर ये तरफ़ैन की तरफ से मामला ख़राब है, तरफ़ैन को ही अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ठीक है, मज़ीद भी गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे, आपके सवालात शामिल करेंगे। यहाँ पे एक वक्फ़ा है, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान, फिर रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान, फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान, फिर। ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं, आपके सवालात का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। मोहम्मद ज़िया लिखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूछते हैं मुसाफिर आदमी जब मुकीम इमाम के पीछे बाजमात नमाज़ पढ़े तो वो पूरी 4 रकत नमाज इशा पढ़ेगा या कसर 2 पढ़ के सलाम फेर देगा? नहीं, जब वो इमाम के साथ है तो फिर वो इमाम की इक्तदा में पूरी ही पढ़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जमात के सवाब वो ले रहा हो इमाम के साथ जी और दो पर सलाम फेर के वो बाहर आ जाए, नहीं ऐसा नहीं है। तो उसको इमाम की इक्तदा में पूरी नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है। आगे शम्स नजीब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है इसमें हमारा क्या रोल बनता है, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? हम अवाम दुआएं करें और अगर हमारे सदक़ात उन तक पहुंच सकते हों, हमारी डोनेशन उन तक पहुंच सकती हो तो हम उनको उनकी इमदाद के तौर पर उनकी खुराक, लिबास, उनके रहने के सामान, तो जो चीज़ उन तक पहुंचा सकते हो वो पहुंचानी चाहिए। और अगर हमारे इख्तियार में हो तो हम मिलकर अपने हुक्मरानों से इल्तिजा करें कि वो भी अपना रोल अदा करें। तो जो मुमकिन हो वो करना चाहिए। ठीक है। और आगे लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे लिए दुआ कर दें, मैंने आइस ऑपरेशन करवाया है, लेज़र, अच्छा कह रहे हैं मैंने लेज़र आई ऑपरेशन करवाया है, अल्लाह ताला मुझे हमेशा के लिए मुकम्मल शिफा दे दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको ये सेहत याब फरमाए, मुकम्मल सेहत अता फरमाए, आमीन। और पहले से खूबसूरत इनको बिनाई अता फरमाए ताकि ये अल्लाह का कुरान पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें और नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के काबिल हो जाएं। ठीक है जी। एक लाइव कॉलर हैं, सायरा साहिबा हैं भावलपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया कॉल का, फरमाइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से कि जब बड़े जो महरम और गैर महरम सर पे हाथ रखते हैं तो क्या ये जायज़ है? अच्छा जी, ठीक है जी। जी शरन तो ये दुरुस्त नहीं है कि गैर महरम के सर पर हाथ रखा जाए, लेकिन ये जो हमारा अवामी और हमारा इलाकाई रिवाज है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं
वो अपने से छोटों को शफकत के तौर पर सर पर हाथ रखते हैं। तो अगर तो बुज़ुर्ग हों और बच्चों को वो अपने प्यार और मोहब्बत का इजहार के लिए सर पर हाथ रख देते हैं, कंधे पर हाथ रख देते हैं, तो इसमें कोई इतनी कबाहत भी नहीं है। अलबत्ता जवानों को इससे एहतराज़ करना चाहिए। ठीक है। नहीं जी भट्टी साहब, कुछ रिटर्न क्वेश्चन भी हमें मौसूल हो चुके हैं, वो भी शामिल करते हैं। आजकल बच्चे बैरून मुल्क जाते हैं स्टडी के लिए, तो उनको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो अक्सर बच्चों के पास ये सहूलत मौजूद नहीं होती कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवा सकें। उसके लिए वो किसी से पैसे उधार लेते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा रख दिया जाए, और फिर वो जब उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसको वापस कर देंगे। लेकिन जो लोग उनको पैसे देते हैं तो वो उसके ऊपर अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं, जिन्हें वो सर्विस चार्जेस कहते हैं। वो एक अमाउंट होती है, जैसे 2 लाख हो गया, 4 लाख हो गया, इस तरह एक अमाउंट वो चार्ज करते हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं कि आप हमारे पैसों से बैंक स्टेटमेंट बना लें। तो मेरा सवाल ये है कि आया ये सूद के ज़ुमरे में आता है, ये जायज़ है? इससे पहले एक लाइव कॉलर है, आई गेस हमारे पास सायरा साहिबा बहावलपुर से। अच्छा जी, सुल्ताना साहिबा हमारे साथ हैं खुशाब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया कॉल का, फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है कि बैंक में ना 1 लाख रुपया है अकाउंट में, मैंने जमा करवाया, फिक्स नहीं करवाया, तो उसके ऊपर हर माह 1300-1400 रुपया वो देते हैं, मुनाफा देते हैं। ये जायज़ है नाजायज़ है? ये सवाल था मेरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सर फरमाइए, जायज़ फिक्स नहीं करवाया तो वो मुनाफा किस चीज़ का देते हैं? हाँ जी, सेविंग अकाउंट ही होगा ना फिर। डेफिनेटली दैट इज सेविंग तो अकाउंट। मेरी बहन, आप करंट अकाउंट खुलवाएं जिस पर वो आपको प्रॉफिट फिर नहीं देंगे, तो वो जायज़ होगा। और अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है तो उस पर वो जो प्रॉफिट आएगा वो सूद होता है, जो हराम है, वो जायज़ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, वो क्वेश्चन बताएं कि बैंक स्टेटमेंट के लिए जी, पैसे वो वाकईतन पैसे देते हैं ना उनके अकाउंट में, और पैसे के ऊपर फिर वो प्रॉफिट लेते हैं, तो वो वही सूद है, सीधा सीधा। ठीक हो गया जी। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, अगर हैज़ के मुतल्लिक अफ्तारी के बाद पता चले कि ब्लड आया है लेकिन ये मालूम ना हो कि अफ्तारी से पहले का है या उसके बाद का, तो क्या रोज़ा हो जाएगा? अगर पता ही इफ्तारी के बाद चला है तो अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि वो रोज़ा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, ठीक है। आगे पूछते हैं, मेरे वालिद साहब की वफ़ात हो चुकी है। कुछ अफराद ने दावा किया है कि उन्होंने वालिद साहब से चंद लाख लेने थे। हमने उनसे हिसाब और प्रूफ मांगा लेकिन वो कोई लेन देन का सबूत नहीं दे रहे। सवाल यह है कि बग़ैर किसी सबूत के, आगे सवाल इनकम्प्लीट है लेकिन यह है कि बग़ैर सबूत के पैसे दे सकते के तो दुनिया की कोई अदालत भी ना कार्रवाई करती जी। तो अब हमारे यहाँ होता ये है कि रवादारी में एक दूसरे को जब पैसे देते या लेते हैं तो लिखते नहीं हैं, हालांकि शरीयत का वाज़ेह हुक्म है कि लिखो जी, सबूत होना चाहिए, गवाह होने चाहिए। लेकिन जब नहीं लिखते तो फिर ये कबाहतें पैदा होती हैं। अब जो कर्ज लेने वाले हैं उनका दावा है कि हमने पैसे दिए थे और हमने लेने हैं जी, और अब औलाद का ये डिमांड करना कि भाई को सबूत दो, ये वो भी हक बजानब है। अगर वो सबूत दे देते हैं तो उनका कर्जा दे दें, और अगर उनके पास सबूत कोई नहीं है लेकिन आपको ये यकीन है कि मेरे वालिद साहब का इनके साथ लेन देन था, मुमकिन है लिए भी हूँ जी, तो फिर अपने वालिद के साथ खैर खाई के तौर पर उनका ये कर्ज अदा कर देना चाहिए। ठीक है। मुतीउर रहमान साहब वॉबर्टन से हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मुतीउर रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम निज़ामी साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। जी, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि क्या हम अहले किताब को ज़कात दे सकते हैं? जी शुक्रिया। जी सर फरमाइएगा। अहले किताब को ज़कात नहीं दे सकते। अहले किताब को अगर आपके वो अज़ीज़ व क़रीब हैं, दोस्त अहबाब हैं, मलेदार हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं आम नफली सदक़ात से जी। और ज़कात के बारे में अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि तुख़ज़ मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, कि मुसलमानों के अमीरों से लेकर मुसलमानों के गरीबों में ही तकसीम की जाएगी। तो ज़कात जो फ़र्ज़ है वो मुसलमानों का हक़ है, उसमें से अहले किताब को नहीं दे सकते, इल्ला ये कि कोई अहले किताब में से ऐसा हो कि जिसके मुसलमान होने की उम्मीद हो, आप उसकी हेल्प करते हैं, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के करीब आ जाता है और मुसलमान हो जाता है, तो उसको भी कुछ तोहफ़ा तहफ़ दिए जा सकते हैं। ठीक है। उर्वा लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हम ज़िक्र इलाही दिल में लेटे लेटे बग़ैर वज़ू के, जैसे अल्लाह ताला का कोई भी नाम इस्लामी प्रोग्राम देखते हुए कर सकते हैं, या किसी के लिए कोई वजीफ़ा या वर्द या मुसलसल वो वजीफ़ा पढ़ सकते हैं? अल्लाह ताला का नाम मुसलसल दिल में बग़ैर वज़ू के उस शख्स के लिए पढ़ सकते हैं
آپ کا پروگرام دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں جی، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرنا یہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے جی۔ اللہ کا ذکر بھی اس وقت ہے جب اللہ کے نام کے ساتھ اس کی صفات کا ذکر بھی ہو، جیسے اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وہ اذکار ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ تو یہ کرنے کے لیے بھی زبان کا ہلنا ضروری ہے۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو زبان بھی ہلائیں ساتھ۔ جی۔ تو اگر زبان نہیں ہلاتے اور آپ صرف دماغ میں خیال کر رہے ہیں کہ میں یہ ذکر پڑھ رہا ہوں تو یہ اس کو پڑھنا نہیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھائی کرنی ضروری ہے ذکر کی۔ ٹھیک ہے۔ قاسم حسنین ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، میرے بینک اکاؤنٹ سے بینک نے بتائے بنا زکوٰۃ ڈیڈکٹ کر لی ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، پتہ نہیں وہ زکوٰۃ کی رقم صحیح جگہ خرچ ہوتی ہے یا نہیں، رہنمائی کر دیں۔ اگر تو یہ آپ کے ساتھ پہلا چانس ہے تو پھر تو آپ کو سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا۔ جی۔ اور اگر آپ کا اکاؤنٹ کئی سالوں سے ہے اور ہر سال بینک آپ کو پتہ ہے کہ رمضان سے پہلے وہ زکوٰۃ آپ کو کاٹتے ہیں، تو پھر تو آپ کو پہلے سے ایڈوانس انتظام کرنا چاہیے تھا، بینک کو بتانا چاہیے تھا کہ بھائی میری زکوٰۃ آپ نہیں کاٹیں، میں خود ادا کروں گا۔ جی۔ تو بینک کہاں خرچ کرتا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر وہ حکومت کے بیت المال میں جمع کراتے ہیں تو وہ بیت المال والے کہاں بھیجتے ہیں یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود اپنے ہاتھوں سے ادا کریں، ٹھیک ہے، اور مستحق تک پہنچائیں۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ بینک کو پہلے سے انفارم کریں کہ بھائی آپ زکوٰۃ نہیں کاٹیں، میں خود ادا کروں گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا ہے کہ آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے بینک میں 1 سال سے کچھ اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، کیا اس اماؤنٹ سے میں اچھا ٹھیک ہے جی، یہ کویسچن بعد میں لیتے ہیں۔ ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، فاطمہ صاحبہ ہیں بھاولپور سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی نوید بھائی، میرا نا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب عورت نماز پڑھتی ہے تو چادر بڑی لینی چاہیے، تو 16-17 سال کی عمر کی لڑکی کے لیے چادر کتنی ہونی چاہیے؟ جی ٹھیک ہے میری بہن، ابھی جواب جی 16-17 سال کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بالغ ہیں، جوان ہیں، تو ان کو بڑی چادر جس سے پورا جسم چھپ جائے، جی، تو وہ بڑی چادر لے کر اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کالر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا ہے جی کہ میرے بینک میں 1 سال سے کچھ اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی، کیا اس اماؤنٹ سے میں قربانی کر سکتا ہوں؟ آپ کی اماؤنٹ ہے، قربانی کریں، عقیقہ کریں، اس کو عام کام استعمال میں لائیں، آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر تو پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ ابھی میں نے نہیں دی، مجھے بھی یہی سمجھ یہ زکوٰۃ دوں، جی جی، تو بھائی اگر تو وہ اماؤنٹ نصاب تک ہے تو پھر پہلے آپ زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ دینے کے بعد باقی رقم سے آپ بے شک قربانی کریں، گھر تعمیر کریں، گاڑی نہیں خریدیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بڑی صاحب، سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے نا، جیسے ہماری ایک بہن نے بھی کال کی کہ مجھے پروفٹ مل رہا ہے اس پہ، جبکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کون سا اکاؤنٹ کھولا ہے۔ ان صاحب کا بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا PLS اکاؤنٹ ہو، ان کو انٹرسٹ اس میں ایڈ ہوتا جا رہا ہو اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں، اور اگر ان کو پتہ ہے تو ان کی یہ انٹینشن ہو کہ اس میں تو سود شامل ہو رہا ہے، تو اب میں اس سے یہ کر سکتا ہوں، سود کی رقم سے کوئی عبادت نہیں ہوگی، نہ قربانی نہ عقیقہ، کچھ بھی نہیں۔ تو سود کی رقم کو سودی کسی کھاتے میں ہی ڈالنا پڑے گا، کسی غریب آدمی کو جو سود میں پھنسا ہے اس کو دے دیں، کوئی مقروض ہے وہ قرض ادا کرنا چاہتا ہے اس کو دے دیں، لیکن قربانی اس سے نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ ماجد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں سرگودا سے۔ جی السلام علیکم ماجد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے ماجد صاحب۔ جی 2 بچے ہیں میرے، ایک احمد ہے ایک عمیر ہے جی، تو ان کو سماعت کا تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے؟ سماعت۔ اچھا سماعت کا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ان کے کوئی وظیفہ کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے کوئی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کال کرنے کا شکریہ سر۔ جی سماعت کے لیے کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں، بالکل باقاعدہ پراپر علاج کروائیں، اور اگر کسی بندے نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میرے پاس ایک وظیفہ ہے اس کے پڑھنے سے کان درست ہو جاتے ہیں تو یہ غلط کہا ہے۔ دعا کریں، آپ والدین ہیں، والدین کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، اور آپ سحری کے ٹائم اٹھ کر سجدے میں پڑھ کر اپنے رب سے دعائیں کریں اور ساتھ بچوں کا پراپر علاج بھی کروائیں۔ جو سب سے اہم بات ہے کہ دنیاوی اسباب بھی کریں، ضرور کریں، ہاں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ اصل میں جی جو لوگ ہمیں کالز پہ یا مجھے کچھ دیر پہلے میسیجز کر رہے تھے کہ جی ہمارے کویسچن تھرو نہیں ہو رہے جو ہم لکھ کے بھیج رہے ہیں،
تو میرے خیال میں کوئی ایرر ہے انٹرنیٹ میں اور اپلوڈ نہیں ہو رہے سوالات، تو آپ ہمیں ڈائریکٹ کال کریں، جس اور بہت سے لوگ کال کر رہے ہیں، اور سسٹم سٹک ہونے کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے آپ کے جو کوسچنز آپ لکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ وہ ہمیں نہیں موصول ہو رہے، بٹ آپ کال کر لیں اور کال پہ آپ اپنے کوسچنز کر سکتے ہیں۔ بڑی صاحب، یہ جو سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہے پیغام ٹیلی ویژن کا، ہم نے چونکہ یہ عوامی فلاح کے لیے اور دین کی رہنمائی کے لیے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے وقت بہت بڑھا دیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وقت ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام بہت دیر پہلے ہونا چاہیے تھا، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کسی ایک چیز پر تمام لوگ متفق ہو جائیں تو یہ ناممکن ہے جی، بلکہ اگر ہم سے پوچھا جائے نا کہ ہم جو ادھر ٹرانسمیشن کے جتنے لوگ ہیں تو ہم سب کی رائے بھی مختلف ہوگی۔ کوئی کہہ رہا ہوگا نہیں اتنا ٹائم زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہوگا نہیں بڑھاؤ، کوئی کہہ رہا ہوگا بہت اچھا ہے، کوئی کہے گا نہیں یار اتنا اچھا بھی نہیں ہے۔ تو کسی چیز پر متفق ہونا یا متحد ہونا پورے لوگوں کا یہ تو مستحیل ہے۔ البتہ ہمیں دیکھنا ہے کہ فائدہ کس چیز کا ہے۔ اگر تو ہمارے بہنوں کو، بھائیوں کو، ہمارے دوستوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس ٹائم کا تو پھر ٹائم یہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں اتنا زیادہ طویل جو ہے نا وہ بیٹھنا بھی مشکل ہے، سننا بھی مشکل ہے، تو پھر مینجمنٹ کو اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ ہماری ایک بہن نے ہمیں میسج بھی لکھا نا، ایک دو میسیجز ہمیں آئے۔ ہاں تو آپ دیکھیں نا کہ 3:30 بجے کی اگر پیغام ٹی وی سے محبت کرنے والا ایک شخص یا ایک بہن ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے، افطاری بھی ادھر ہی کی، نماز پڑھ کے پھر بیٹھ گئی، نماز پڑھ کے پھر بیٹھ گئی، تو کیا اتنا طویل دیکھنا ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جتنی آسانی سے آپ دیکھ سکیں اتنا دیکھ لیں، جتنی آپ کو ضرورت ہو دیکھ لیں، باقی اگلے دن اپلوڈ ہوگا وہاں سے سن لیں۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ دل بھی نہیں کرتا کہ پروگرام کو ہاں ٹرانسمیشن کو چھوڑا جائے۔ پیغام ٹی وی سے کہ وہ چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا، تو پھر وہ برداشت کریں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، ایک چیز اور ہمارے ویورز کو آپ اگر ایجوکیٹ کر سکیں، ریپیٹیڈلی ایک ہی ٹرانسمیشن میں ہم تقریباً 20 وہی سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کسی نے ٹیون ہی آج کیا ہے، لیکن پیغام ٹیلی ویژن کو دیکھنے والے ماشاءاللہ ہمارے وہ ویئرز ہیں جو اس سے ہر روز نئے لوگ بھی ایڈ ہو رہے ہیں نا۔ ہاں جی، تو اس میں وہ جو کویسچنز ہیں ہم ان کو ریپیٹیڈلی ایڈریس نہیں کر سکتے۔ جی وہ ہماری مجبوری ہے، وہ ہماری بھی مجبوری ہے۔ تو اس کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جیسے ہماری ویڈیوز آ جاتی ہیں، ہمارے کلپس آ جاتے ہیں، ہاں جی، وہ اس کے لیے ان کو تھوڑا سا انتظار کریں، یعنی جو آج سوالات ہوئے ہیں کل نہیں تو پرسوں تک وہ فیس بک پر، یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ اگر فیس بک پیج کو اور یوٹیوب کو لائک کر چکے ہیں، سبسکرائب کر چکے ہیں، تو پھر تو وہ ان کو اپڈیٹ پہنچ گئی جی، وگرنہ پھر وہ ہمیں میسج کرتے ہیں جی لنک بھیج دیں، جی پرسنل نمبرز پہ بھی آتے ہیں میسیجز، وہ کہتے ہیں لنک بھیج دیں، ہاں جی، یعنی اب وہ لنک بھی ہم ان کو ڈھونڈ کر بھیجیں تو یہ ہمارے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، ممکن نہیں رہتا۔ تو وہ فیس بک کو لائک کریں تو اس کے اوپر ان کو نئی سے نئی چیزیں خود بخود ملتی رہیں گی، اور اگر وہ سرچ کر لیں، خود فیس بک کا پیج کھولیں جی اور وہاں پر اپنا مطلوبہ جو مسئلہ وہ سرچ کر لیں تو اس کے بعد بھی ویڈیو ان کو مل سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ زاہدہ صاحبہ ہیں لاہور سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شکریہ کال کا، پوچھیے کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ الٹا سونے کی ممانعت کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ الٹے سوئے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا لا یحب اللہ یا لا یحب اللہ ہذہ الضجعہ، اس طرح سے لیٹنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، تو سیدھے لیٹو۔ اور اب ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں جب آپ الٹا سوتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے وہ پریس ہو جاتا ہے، تو سانس کی پرابلم ہو سکتی ہے، اٹیک کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے الٹا نہیں سونا چاہیے، بلکہ سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر سونا چاہیے۔ بائیں کروٹ پر سونا بھی جو ہے یہ آپ کو ڈرونے خواب دکھا سکتا ہے، جب دل پریس ہو جاتا ہے، سانس مشکل ہوتی ہے تو ڈرونے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو بائیں طرف بھی نہیں سونا چاہیے، دائیں کروٹ پر سوئیں یا سیدھے سو جائیں، اور جب تھک جائیں تو بائیں کروٹ پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن الٹا تو بالکل بھی نہیں سونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میڈیکلی جو ہمیں تھوڑی سٹڈیز ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا پروفیشن ہے، پڑھنا بھی ضروری ہے، انفارمیشن لیٹسٹ ہم تک ہونی چاہیے جو آپ تک پہنچائی جائیں۔ آپ کے سارے آرگنز الٹے ہو جاتے ہیں جب آپ الٹے سوتے ہیں، آپ کی باڈی کی ساری چیزیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بنایا ہے، اللہ نے آپ کو ایسے نہیں بنایا یا الٹی طرف سے نہیں بنایا، وہ آرگنز جب الٹے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کی جینیٹک میں بہت پرابلم آتی ہے۔ سیکنڈلی جب بھٹی صاحب نے فرمایا جب آپ رائٹ سائڈ پہ دائیں پہلو پہ سوتے ہیں
آپ کو میڈیکلی پروو ہو گیا ہے کہ ریلیف ملتا ہے سانس لینے میں اور دل کی دھڑکن میں، آپ کے آرگنز پراپر چلتے ہیں. ایون آپ لیفٹ سائڈ پہ جب سوتے ہیں آپ کا سٹمک الٹا ہو جاتا ہے، اس کے اندر جتنی بھی ایسیڈیٹی ہوتی ہے، کیمیکلز جنریٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کے دماغ کو پہنچاتا ہے، وہ برین اس کو نیگیٹو تھاٹس دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ڈراؤنے خواب یا سم ٹائمز آپ ہڑبڑا کے بھی اٹھ جاتے ہیں. سو یہ میڈیکل پروون ہے. جی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں جی کوئی؟ جی ٹھیک ہے. تو بڑی صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے. الحمدللہ. ہم جب اپنے دین کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم دینی نے تعلیمات کے اندر ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے اس میں. اسی طرح جو سائنس آج پروف کر رہی ہے کئی صدیوں کے بعد وہ ہمیں بہت پہلے بتا دیا جی گیا. الحمدللہ. وہ کلام الہی میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو مخاطب کیا ہے، ہم چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، جستجو نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں سمجھ نہیں لگتی. سر محمد صدیق صاحب ہیں جی لاہور سے. جی السلام علیکم صدیق صاحب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے محمد صدیق صاحب. سر میرا ایک سوال تھا کہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہوتی، سب مانتے ہیں اس چیز کو. جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ تمام علماء کرام کا اجماع ہے جی کہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے وہ اس میں ضعیف نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی سب مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا مفتی صاحب سے اس کی وضاحت فرما دیں بس. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال. لیں سر وضاحت فرمائیے. ہاں بھائی صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، تو پھر کچھ لوگ اس میں سے ضعیف حدیثیں کیسے نکال دیتے ہیں؟ جی یہ ہے سوال. تو محترم سوال کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے ان پر، جی انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے ان کا طریقہ کار ہے کہ مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید سے آیات پیش کرتے ہیں جی، اور پھر اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے بالکل صحیح حدیث اپنی سند کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کبھی ایک، کبھی دو، کبھی کئی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی کوئی ایک جز، چھوٹا سا پارٹ جو صحیح حدیث میں موجود نہیں ہوتا، اس کی وضاحت کے لیے وہ کسی ضعیف حدیث کا ٹکڑا بطور تائید بیان کر دیتے ہیں. اصل مسئلہ آپ کا پروف ہو چکا ہے قرآن سے، صحیح حدیث سے، اور کوئی ایک چھوٹی سی چیز جو وہاں نہیں ملی تو تائید کے لیے کسی ضعیف حدیث سے وہ پیش کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ سارا جتنا بھی مسئلہ تھا وہ کمپلیٹ ہو جائے. تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کو مسئلے کی اصل جو سپورٹنگ حدیث ہے وہ ضعیف ملے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. وہ ساری کی ساری صحیح ہیں، جتنی مسئلے کی اصل دلیل ہے وہ صحیح ہے، اور کبھی کبھی جو سپورٹنگ ایڈیشنل چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو امام صاحب کبھی اپنی سند سے بیان نہیں کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں معلقات بخاری. امام بخاری اس کو مختصر بیان کرتے ہیں، اور جتنا حصہ سند کا بیان کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ چیک کر لو، اور جو حذف کیا وہ صحیح ہوتا ہے، جو موجود ہو وہ کہتے ہیں اس پر بھی غور کر لو، اور یہ حصہ ہم نے صرف سپورٹ کے لیے پیش کیتا ہے، اصل دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عمر صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ لائن پہ. جی السلام علیکم عمر صاحب. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں عمر فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. جی جی عمر صاحب فرمائیے. میرے والد صاحب نا فوت ہو گئے ہیں، وہ وراثت میں نا ایک گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے. اچھا جی. وہ یعنی کہ ایز اے گفٹ، کیونکہ والد کے ساتھ میں ہی کام کرتا تھا نا، بہن بھائی کوئی بھی نہیں تھا. اچھا جی. تو ویسے بھی یعنی کہ میں کام کرتا تھا تو میرا کچھ بھی نہیں بنا. اچھا جی. تو ابھی بہن بھائی سارے اس میں سے حصہ مانگ رہے ہیں، کیا مجھے وہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ ٹھیک ہے عمر صاحب ابھی جواب دیتے ہیں. بیٹی والد صاحب کے ساتھ کام بھی یہی کرتے تھے، یہی کرتے تھے، باقی بہن بھائی علیحدہ تھے. جی. تو یہ اگر وراثتی مکان ہے، والد صاحب نے وراثت میں پراپرٹی یہی چھوڑی ہے، تو پھر بہن بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، ان کا بھی برابر کا حصہ ہے. اور اگر والدین نے ان بھائیوں کی زندگی میں ان کی رضامندی سے گفٹ کیا تھا اور ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس وقت، تو پھر یہ مکان اسی بھائی کا ہے. پھر اب بھائی مانگیں تو وہ درست نہیں کر رہے. اور اگر والد صاحب نے اکیلے اس بیٹے کو دیا تھا، دوسروں کو نہیں دیا تھا، تو پھر باقی بھائیوں کا بھی اس میں حصہ ہے. ٹھیک ہے. لے جی اس کے ساتھ ہی آج کی یہ لاسٹ کال تھی جو ہم نے اٹینڈ کی اور جواب دیا.
मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, आप तशरीफ़ लाते हैं, हमें भी इल्म देते हैं, हमारे नाज़रीन सामीन को भी इल्म देते हैं, और दुनिया में जहाँ कहीं भी देखा जाता है पैगाम टेलीविज़न, आप ज़रिया हैं, और आपको भी अल्लाह ताला उसी तरह जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। लेकिन जिसके साथ ही फैज़ान रमज़ान ब्लेस्ड नाइट स्पेशल ट्रांसमिशन से नवीद निज़ामी और पैगाम टेलीविज़न की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर, रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर, मग़फ़िरत का हो गया सामान